القرآن وأرسل رسوله للتفهيم والبيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفو والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ کیسے ہیں آپ سب بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آن لائن اسٹوڈنٹس آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالی ہمیشہ آپ لوگوں کو اپنی عافیت میں رکھے، اللہ تعالی ہمیشہ آپ لوگوں کو خیر خیریت سے رکھے۔ اور یہ دنیا ایک آزمائش کا گھر ہے، امتحان گاہ ہے۔ یہاں پر اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے، اپنی نیکیوں کو بچاتے ہوئے اگر ہم اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو اس سے بڑی کامیابی ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایک چیز جس کی میں ہمیشہ تلقین کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے اوپر کام کریں بردرز اینڈ سسٹرز، اپنے اوپر اپنا تزکیہ کریں، اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل لازمی پکڑیں کہ آپ کا ایمان وہ بوسٹ اپ رہے، اس کو نیچے نہ آنے دیں۔ ایمان کو کوشش کریں کہ آپ کے صبح شام کے اذکار ہوں۔ اس پرفتن دور میں اگر کوئی ہمارا بھائی ہماری بہن ذکر نہیں کرتے تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ پھر اگر طالب علم ہیں، اگر ہم اسٹوڈنٹس ہیں، ہم قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، سیرہ پڑھنے والے، ہم وہ لوگ کہ جو ان فیوچر ہم نے بہت بڑا داعی بننا ہے، ہم دعوت کا کام کریں گے، تبلیغ کا کام کریں گے، ہم نے لوگوں کو دین سکھانا ہے، تو اگر ہم خود نہ سیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر ایک ہی رول پلے کریں گے، اور وہ رول ہوگا ڈاکیا کا۔ ڈاکیا کا کام ہے خط لیا اور پہنچا دیا، اس خط کا اس کی اپنی ذات پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے پاس آج کل ایک ٹرینڈ ہے سوشل میڈیا کا، بھائی میسج آیا، اس کی گہرائی کو سمجھے بغیر جو ہے نا اس کو فارورڈ مار دیا، دیکھیں اس کو شیئر کر دیا آگے۔ تو ایسا نہیں کرنا، یہاں پر آپ لوگ ٹائم دے رہے ہیں، یہ آپ لوگ کی قربانی ہے، تو اپنی قربانی کو ضائع نہ کریں، کوشش کریں۔ میں ایک جگہ سورۃ البقرہ پڑھاتا ہوں تو میں کچھ سورۃ البقرہ کے متعلق کچھ ایسی حدیثیں ہیں کہ جن سے آپ کو موٹیویشن ملتی ہے۔ سورۃ البقرہ جو بندہ سورۃ البقرہ کو لازم پکڑتا ہے، ہر روز اس کی تلاوت کرتا ہے، اگر پوری نہیں پڑھ سکتا تو 3 دن میں مکمل کرے، 5 دن میں مکمل کرے، لیکن اس کی روٹین رہے۔ ایسے شخص کے اوپر نہ تو جادو ہوتا ہے، نہ اس کے ساتھ، نہ اس کے اوپر اس کو حسد کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور یہ شخص جو ہے سورۃ البقرہ کی مسلسل تلاوت کرنے والا جو شخص ہے، سورۃ البقرہ کی ایسی تاثیر ہے کہ شیاطین کے اثر سے بچ جاتا ہے۔ یہ اللہ عز و جل کی مدد، اللہ کی طرف سے اس کی خاص مدد ہوتی ہے۔ اور جو شخص سورۃ البقرہ پڑھتا ہے، قیامت کے دن سورۃ البقرہ ایک شیڈ بن کے اس کے اوپر، ایک سائبان بن کے اس کو سایہ فراہم کرے گی یہ سورت، اور اللہ کے پاس جا کر یہ سورت اس کی سفارش کرے گی۔ اور چونکہ سورۃ البقرہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ اس کی سفارش کو رد نہیں کرے گا۔ تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اپنی زندگی میں اس کو معمول بنائیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت میں لذت آئے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو المفتاح کی کوئی کلاس ہے، مزید کوئی آپ کہیں بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر تسلسل آئے، تو آپ سورۃ البقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ میری طرف سے ایک ٹپ ہے، اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی نہ کوئی پریکٹیکل ٹپ آپ لوگوں کو دیتا رہوں، اور یہ میں اس لیے دے رہا ہوں کانفیڈنس کے ساتھ کہ میری اپنی روٹین ہے۔ میں الحمدللہ ہر روز سورۃ البقرہ پڑھتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر روز 4-5 پارے پڑھ لوں میں الحمدللہ۔ دن کی ابتدا میں فجر کے بعد ابتدا جس دن اچھی ہوتی ہے تو میں اکٹھی پڑھ لیتا ہوں، نہیں تو ابتدا ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر باقی ہم تقسیم کرتے ہیں۔ تو جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے، اور آپ لوگ کوشش کریں کہ جو دین آپ لوگ سیکھ رہے ہیں نا، اس کا سب سے زیادہ فائدہ، سب سے زیادہ حقدار آپ ہیں، سب سے زیادہ حقدار آپ ہیں کہ آپ تبدیل ہوں،
آپ کی روٹین چینج ہو جائے، آپ کا مزاج بدلے، آپ کا دل بدلے، آپ کا ایمان بوسٹ اپ ہو، اس کے بعد مطلب آپ کی نمازیں ٹائم پر ہو، آپ کے آنکھوں میں آنسو آئے، آپ کی فکر آخرت کی بڑھ جائے، لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات بہتر ہو جائے، آپ میں عاجزی آئے، آپ میں توکل آئے، آپ میں صبر آئے، آپ کے اندر شکر گزاری کی صفت پیدا ہو، یہ ساری چیزیں، یہ دین اگر سب سے پہلے ہمیں فائدہ نہیں دے رہا نا، تو یہ دین کسی کو فائدہ نہیں دے گا. مطلب جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، العلم الذی لا یغیر قلوبنا فهو لا یغیر قلوب الاخرین، جو علم ہمارے دل نہیں بدلے گا، پھر وہ ہماری وجہ سے جب ہم آگے اس کو پہنچائیں گے تو وہ پھر کسی کا دل نہیں بدلے گا، کیونکہ ہم نے اس تاثیر سے اور اس ڈیپتھ میں اس علم کو حاصل نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اپنی آج کی کلاس کے اوپر بات کریں، میں چاہوں گا کہ ہمارا ریویژن ہو مستقل. ہم ہر ہفتے اگلا سبق پڑھنے سے پہلے گزشتہ جو ہمارا سبق ہو اس کو ہم ریوائز کریں. ٹھیک ہے. تو اب اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ اب آج انشاءاللہ کمپٹیشن مختصر سا 5 سوالوں کا کمپٹیشن ہے بردرز اور سسٹرز کا. لیٹس سی ہو ون. ٹھیک ہے. کمپٹیشن بڑا زبردست قسم کا ہونے والا ہے. کچھ سوال میں نے آپ لوگوں سے پوچھنے ہیں اور دیکھتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی عزت رکھے. ٹھیک. چلیں، پہلا سوال میں بڑے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے معصوم سے سوال پوچھوں گا آپ لوگوں سے. آپ لوگوں نے ویسے اس سے پہلے کہ کمپٹیشن سٹارٹ ہو، مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو موقع ملا پورے ہفتے میں کوئی غلطی سے کوئی اپنے نوٹس کھول دیے ہوں، بائی مسٹیک کھول دیے ہوں؟ جان بوجھ کے کون کھولتا ہے بھائی؟ نہیں ملا نا موقع، مصروفیت کتنی ہے. لیکن چلیں، میں اللہ تعالیٰ سے آپ لوگوں کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کے ذریعے آپ لوگوں کی مدد کرے. چلیں. اچھا، آپ لوگ کے پاس، ہمارے پاس یہ ہارڈ کاپی میں نوٹس موجود ہیں. اگر آپ لوگ یہ فیسلٹی لینا چاہتے ہیں نوٹس تو ہمارے پاس موجود ہیں. اگر کسی کو چاہیے اس کی کاپی تو لے سکتے ہیں. یہاں سے چاہیے کسی کو نوٹس کی کاپی؟ سافٹ میں تو آپ لوگ کے پاس ہے نا؟ سافٹ میں موبائل میں بھجوا چکا ہوں. کسی کو چاہیے ایک دے دیں. السلام علیکم. ایشو آ رہا ہے سیم. یہ ہمارا جو کمپٹیشن ہے یہ صرف آن سائٹ تک محدود نہیں ہے. آن لائن جو ہماری سسٹرز ہیں وہ اپنی آن سائٹ سسٹرز کو سپورٹ کریں گی، اور آن لائن جو ہمارے بردرز ہیں وہ اپنے آن سائٹ اپنے ان بردرز کو کہ جن کے رنگ پیلے ہو چکے ہیں ان کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. اچھا، پہلا کویسچن میرا ہے، کون بتائے گا؟ کہاں سے شروع کروں پہلا کویسچن؟ بردر سسٹرز؟ جی پہلا کویسچن نہیں، پہلے میں طے کروں گا کہ میں کس گروپ سے پہلے پوچھوں. بردر سسٹرز؟ بردرز. اور آپ لوگ؟ بھائی حاضر ہیں، بھائی حاضر ہیں انشاءاللہ. بھائی شہید ہونے کے لیے حاضر ہیں. اچھا دیکھیں، میں نے آپ لوگ کو میں باہر سے کوئی کویسچن نہیں پوچھوں گا. جو چیز ہم نے پڑھی تھی اسی میں سے میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا انشاءاللہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پوچھ لوں. حضرت یوسف علیہ السلام کو کن لوگوں نے مصر کے بازار میں فروخت کیا تھا؟ نہیں، پہلے ہاتھ رول ایسو پیس طے کر لیتے ہیں. ہاتھ کھڑا کریں گے اور پھر میں جس سے پوچھوں گا وہ انشاءاللہ بتائے گا. ٹھیک ہے جی. کے لوگ تھے جنہوں نے میں سے نکالا، انہوں نے فروخت کر دیا. چلیں، آپ لوگ کا جواب بڑا آپ لوگ کا جواب کنسائز ہونا چاہیے، بریف ہونا چاہیے، ٹو دی پوائنٹ ہونا چاہیے. چلیں، آپ لوگ کو آواز آئی کہ آپ لوگ مائک یوز کر سکتے ہیں؟ سسٹرز آپ لوگ کے پاس ہے مائک یوز کریں پلیز، تاکہ انٹریکشن کر سکیں. جی، تاکہ آپ لوگ کو ایک دوسرے کو سن سکیں. سوری. پانی لینے کے لیے دوڑ جاتا تو اس سے یوسف علیہ السلام کو اور انہوں نے دیکھا کہ تو بہت خوبصورت بچہ ہے، انہیں فوراً جو ہے جنگ معمولی سی قیمت کے عوض میں انہیں بیچ دیا. آواز آئی آپ لوگ کو؟
کیا ان کے جواب درست ہے؟ آپ لوگ ان کو کاؤنٹر کر سکتی ہیں، چیلنج کر سکتے ہیں کہ ان کے جواب ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. اچھا یہ آن لائن اسٹوڈینٹس دوبارہ سن لیں. اب جب بردرس کی باری ہوگی تو آپ سسٹرز جواب نہیں دیں گے آن لائن. ٹھیک ہے. آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں سے. جمال بھائی میں آپ کو نہیں دیکھ رہا، میں اپنے آن لائن اسٹوڈینٹس کو دیکھ رہا ہوں. جو آن لائن اسٹوڈینٹس ہیں، جو سسٹر، آپ لوگوں کی باری ابھی آئے گی، آنے والی ہے، پھر آپ لوگوں نے جواب دینا ہے. جو بردرس کی باری ہوگی تو آن لائن، اگر ہمارا کوئی بردر ہے تو وہ پھر آن لائن جواب دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ میں سے کسی نے دیکھنا نہیں ہے اس کے جواب کو. اچھا جی. اب یہ جو سوال میں کرنے لگا ہوں یہ سسٹر سے، ان کا جواب یہ تھا کہ جی قافلے والوں نے، گرچہ کچھ لوگوں نے کچھ تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے ان کو فروخت کیا، لیکن درست بات قرآن کے سیاق و سباق سے، اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ آف قرآن، کس نے بیچا تھا ان کو؟ قافلے والوں نے. اچھا، اسی سے ملتا جلتا سوال ہے، اسی سے ملتا جلتا کہ حضرت یوسف کو کتنے پیسوں کا، کیا قیمت تھی ان کی، کتنے کا حضرت یوسف کو فروخت کیا گیا مصر کے بازار میں؟ یہ بھی سسٹرز اگر نہ بتا سکی تو پھر میں آپ لوگ. اچھا، بہت معمولی رقم تھی. کتنے تھے؟ 4.5 روپے. سینٹس تھے؟ سینٹس بھی نہیں تھے، درہم تھے. کیوں آپ نے میری بات کیوں ریجیکٹ کی؟ میں نے بھی آپ کی ریجیکٹ کی. درہم تھے. ٹھیک ہے. اچھا درہم میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت ایک مطلب ہزاروں سال تک یہ ایک لمبی سٹوری، اس کی تاریخ ہے. درہم اصل میں یہ درخم تھا، اور دینار دیناروس تھا. یہ پورا سفر کر کے جب یہ عرب پیننسولا میں جب یہ کرنسی داخل ہوئی ہے تو اس کے بعد اس کے الفاظ انہوں نے اپنے حساب سے پھر اس کو تبدیل کیے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی. کچھ ہاں، چند درہم کے بدلے. اچھا یہ جواب درست ہے ان کا؟ درست جواب ہے ان کا. کچھ قیمت میں، کھوٹے سکوں کے عوض، معمولی قیمت کے عوض. چلیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سسٹرز آپ لوگ کی آن لائن سسٹرز جو ہے نا، وہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ آپ کی تائید میں کھڑی ہیں. ٹھیک ہے. برسر پیکار ہیں، میدان جہاد میں کھڑی ہیں، وہ آپ لوگ کی حمایت کریں گے انشاءاللہ. تعداد نہیں، تعداد میں تو صرف کنفیوز کرنے کے لیے پوچھ رہا تھا، تھوڑا سا باعث ہو رہا تھا. میں نے کہا ان کو ہراؤں، لیکن نہیں، وہی سسٹرز نے بتا دیا ماشاءاللہ. افیو درہمز. اچھا جی. ایک اور سوال ہے، یہ سوال نہیں ہے، یہ میں آپ لوگوں سے، کیونکہ یہ میں نے نہیں پڑھایا تو میں اس کو بطور سوال نہیں پوچھنا چاہ رہا، لیکن میں ایز اے انسائٹ آپ لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیوں حضرت یوسف کو اتنے کم پیسوں میں، اتنی معمولی قیمت میں، چند درہم کے عوض کیوں فروخت کیا گیا؟ بھائی یہ شامیر پہ بتانا چاہ رہے ہیں. جی چلیں، یعنی ایک تو وہ مفت ملے تھے، دوسرا ان کو ان کی ویلیو کا نہیں پتہ تھا. چلیں، آپ میں سے کوئی بتانا چاہیں گے؟ متفق ہے. تھوڑا سا ایک دوسرے کو کاؤنٹر کریں، مطلب میرے روح کو تسکین ملے گی. تھوڑا ایک دوسرے کو تنگ کریں، نہ مانے، مکر جائیں، صاف مکر جائیں. ٹھیک ہے. کوا سفید ہے، مکر جائیں، کچھ نہیں ہوگا. جی یہی وجہ تھی یا کچھ اور وجہ تھی؟ کا مال جو ہے نا ڈیلے پہ ہے، اسے چاہے جیسے استعمال کر لیں، جیسے چاہے اسے بھیج دیں، کیونکہ انہوں نے کوئی ان کے خریدا تو نہیں تھا، اس لیے انہوں نے یہ سمجھا چند درہم ہی مل جائیں ان کے بدلے میں، وہ بھیج دیں. چلیں، ہم مال مفت دل بے رحم. اچھا جی بالکل ایسا ہی ہے. ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا. مال مفت دل بے رحم، یہ سسٹر عظمیٰ نے بھی ماشاءاللہ پہلے سے بتا دیا تھا. بڑا مشہور جملہ ہے مال مفت دل بے رحم. ولیمہ کے اندر جب ولیمہ کھانے جاتے ہیں اس وقت یاد آتا ہے یہ جملہ، ہے نا، جب بڑی بڑی پلیٹیں بھری ہوتی ہیں. اچھا چھوٹے بچے تھے تو غلام کی قیمت زیادہ نہیں مل سکتی. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اس میں نا ہیومن سائیکالوجی کو ایلیبوریٹ کیا گیا ہے. اگر آپ اس کو سمجھیں تو ہیومن سائیکالوجی کو ایلیبوریٹ کیا گیا ہے. انسان کی سائیکالوجی کیا ہے؟ when we get something for free
then we can't value that thing. ایسا ہے، اس لیے ہم لوگ المفتاح کی فیس لیتے ہیں. میں ابھی آپ لوگوں کو جسٹیفائی کر رہا ہوں with evidence and evidence extracted from سورہ یوسف. ٹھیک ہے، کہ جو چیز آپ بغیر کسی قیمت کے، مطلب آپ کو اگر کچھ پے نہیں کر رہے نا، تو پھر آپ کی اس کو ویلیو. اسی وجہ سے مولوی صاحب بیچارہ یہی سورہ یوسف مفت پڑھاتا ہے جمعے میں. چس نہیں آتی، مزہ نہیں آتا. ٹھیک ہے، کیا ہو گیا مفتی مولوی صاحب نے سورہ یوسف یاد صحیح نہیں پڑھائی، اور بیچارہ تیاری کر کر کے اس کے بال سفید ہو گئے، بیٹا ہوا تھا. لیکن یہی چیز جب ہم تھوڑا سا اس کو اچھے انداز میں کر کے اور کوئی اچھی سی ہینڈسم فیس دے کر پڑھتے ہیں، مزہ آتا ہے نا. ایک ایک لفظ ایسا لگتا ہے کہ اپنے دل پہ اتر رہا ہے. اذان کا جواب دیں پھر کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا جی، سوال ٹوٹل میں نے 6 سوال پوچھنے ہیں، 3 آپ لوگوں سے 3 آپ لوگوں سے. پہلے میں 5 پوچھنا چاہ رہا تھا، میں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی ایک آپ لوگ کا غلط ہوگا، دوسری ٹیم بتا دے گی، جیت جائیں گے. لیکن لگتا نہیں ہے، مقابلہ برابر کا ہے. کتنے سوال پوچھے ابھی تک؟ 2 پوچھے ہیں. تیسرا کویسچن نہیں تھا، یہ ایسے ایک انسائٹ. ایک انسان خود کو گناہ پر کیوں آمادہ کرتا ہے؟ مطلب ایک انسان کیسے مان جاتا ہے کہ میں گناہ کر لوں؟ یہ اسی میں نے پڑھایا تھا آپ لوگوں کو. بردرز کی باری ہے، آپ ابراہیم بتا دیں. کچھ آ رہا ہے ذہن میں؟ اچھا چلیں، ابراہیم بتا دیں. بندہ کو جب دل میں اس کو صحیح کرنے کی، اس کو صحیح سمجھنے کا ایکسکیوز بناتا ہے. جیسے کہ بھائیوں نے یہ بولا تھا کہ ہم لوگ اب یہ کر لیں گے، ہم لوگ بعد میں معافی مانگ لیں گے، تنظیم بن جائے، ہم ٹیم کا لیں گے، اچھے کام کریں گے. تھوڑا اور قریب ہو سکتا. ہاں جی، اب کریں. تو جیسے بھائیوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم لوگ پورے میں دیکھ دیں گے اور ہم معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، اور ہم اچھے کام کریں گے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائے. اس طرح انہوں نے ایکسکیوز بنایا کہ جی جمال بھائی، اب آپ کی باری نہیں آئے گی، بس سارے جواب آپ دے دیں گے، باقی سارے آم کھانے آئے. اچھا دیکھیں، آپ لوگ متفق ہیں ان کے جواب سے یا کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں آپ لوگ؟ آواز آئی ہے ان کی؟ آپ لوگ کو کلیئر ہے؟ ایسے ہی ہے، ایگری یا کچھ آپ لوگ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ان کی بات میں؟ سوال یہ تھا کہ انسان، ہم نے اسی پچھلی کلاس میں پڑھا تھا انہی آیات کے ضمن میں، کہ انسان اپنے آپ کو کیسے آمادہ کرتا ہے گناہ پر. اس کا جواب ابراہیم، صحیح میں آپ کا نام لے رہا ہوں، ابراہیم بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ انسان اپنے آپ کو یہ تسلی دیتا ہے کہ ابھی کر لیں گے نا، پھر پکی توبہ کر لیں گے، اور آئندہ پھر ساری زندگی نا گناہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، حاجی عبداللہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے، ساری زندگی حاجی عبداللہ بن کے گزاریں گے. تو یہ واقعی یہ انسان کی سائیکالوجی، سورہ یوسف نا، یہ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ صورت نفسیات ہو سکتا ہے، صورت النفس کہہ سکتے ہیں، سورہ آف سائیکالوجی کہہ سکتے ہیں. اس میں ہیومن سائیکالوجی کو اتنا باریکی سے، جیسے کسی شخص کا بہت قریب سے کوئی مشاہدہ کرے نا. آپ کوئی جسے ریسرچ نہیں کرتے، ریسرچ کرتے ہیں، آپ کو کوئی کیس اسٹڈی ملتی ہے کہ آپ ریسرچ کریں، تو گویا کہ اللہ عز و جل نے بالکل اس مزاج اور اسی تھیم کی یہ صورت نازل کی ہے کہ جس میں ہیومن سائیکالوجی کو بہت چھوٹی چھوٹی باریک باتیں، مطلب وہ جو آنسو تھے، آنسو جھوٹے ہو سکتے ہیں، اس پر پتہ نہیں کب ریسرچ ہوتی. اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ آنسو جھوٹے ہو سکتے ہیں. یہ کہ جھوٹ انسان کے چہرے سے نمایاں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہیومن سائیکالوجی بتا دی. یہ بتا دی کہ انسان کی سائیکالوجی، وہ گناہ اس لیے کرتا ہے، وہ اس کو لگتا ہے یار ٹھیک ہے بہت ٹائم ہے، میں بعد میں معافی مانگ لوں گا. تو یہاں اور بہت بڑے بڑے گناہ وہ اسی چکر میں کر لیتا ہے. چوتھا سوال، کیا ہمیں اپنا خواب دوسروں کو سنانا چاہیے؟ ویسے ہم جس طرح کے خواب دیکھتے ہیں ہمارا بنتا بھی نہیں ہے نا. جس طرح کے خواب ہمیں آتے ہیں، عجیب و غریب خواب آ رہے ہوتے ہیں. میں پیراشوٹ میں بیٹھا ہوا ہوں، اڑ رہا ہوں. مطلب مجھے تو اس دن خواب آیا، اب پتہ نہیں مجھے بتانا چاہیے نہیں بتانا چاہیے، میں اور ہمارے اذان کے 1-2 لوگ، میں نام نہیں لے رہا، اور بڑے بڑے مطلب ہم 3-4 لوگ سوئمنگ پول میں نہا رہے ہیں خواب میں. نہ مجھے مزہ آیا کہ یار میں سیلیبریٹیز کے ساتھ سوئمنگ پول میں نہا رہا ہوں. تو ہمارے خواب تو سنانے والے ہے بھی نہیں، تو پلیز نہ سنائیں.
ٹھیک ہے، لیکن اگر اچھا خواب آ بھی جائے تو ہم کن کو سنائیں؟ جو مخلص ہیں، جو مخلص ہیں. آواز نہیں آ رہی؟ لوگوں کی نہیں آ رہی، اسٹوڈنٹس کی نہیں آ رہی، آن سائٹ اسٹوڈنٹس کی نہیں آ رہی. میں تھوڑا پیچھے کر لوں، مجھے لگا کہ وہ میری آواز نہیں جا رہی. آپ صحیح ہے جی؟ اہل علم کو سنا سکتے ہیں جو خیر کی بات کہیں. اچھا، ماں باپ کو بتا سکتے ہیں. یہ میں آپ کو ایک اور انسائٹ دوں، ایک اور انسائٹ. آج میں پورے فارم میں ہوں نا، میں ماشاءاللہ لسی پی کے آیا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں، دنیا کے اندر ہر رشتہ آپ کے ساتھ اینوی، جیلیسی، جس کو حسد کہتے ہیں، اس بیماری میں پڑ سکتا ہے. آپ کا اپنا پکا دوست، آپ کا ہے کوئی پکا دوست؟ کون ہے؟ یہ بہت مخلص ہے، لڑنا نہیں ہے اس کے ساتھ. آپ کا جی، آپ کا پکا دوست کیوں؟ یہ غلط نہیں ہوا، وہ پوری بات آ رہی تھی، میں نے بیچ میں روک دی ہے. پوری بات آ رہی تھی اور بھی ہاتھ کھڑے تھے، اور یہاں سے بھی انہوں نے بتایا ہے، آن لائن بھی بتایا ہے. ایسا تو ہمارے جو پکے دوست ہو، ایون کے بھائی، یہ بھی حسد کر سکتے ہیں. قرآن سے پتہ چلتا ہے یہ. لیکن ایک رشتہ ایسا ہے، کچھ بھی ہو جائے، آپ کو جتنی بڑی نعمت ملے، وہ حسد نہیں کر سکتا. وہ ماں باپ کا رشتہ ہے. ٹھیک ہے، یہ کمپلیٹ کریشن اللہ عز و جل نے پیدا کی ہے ماں باپ کی صورت میں، کہ آپ زندگی میں جتنی چاہیں ترقی کریں. نہ تو باپ اپنے بیٹے سے حسد کرتا ہے، باپ کبھی نہیں چاہتا کہ اس مقام پر میرا کوئی دوست. یہ کمپٹیشن فطرت ہے کہ میں جہاں پر پہنچ گیا ہوں، میرا دوست، میرا کوئی کولیگ، ایون کہ میرا کوئی بھائی پہنچے. انسان کی فطرت نہیں ہے، انسان کا مزاج نہیں ہے. میں نے کچھ دن پہلے ایک آیت بھی پوسٹ کی تھی، جس کا ترجمہ یہ تھا کہ تم یہ کبھی نہیں چاہتے کہ جو رزق تمہیں ملا ہے اس میں باقی لوگوں کو تم شامل کرو. مطلب ہم شامل کرنے تک ہم کسی کو اپنا 10% نہیں دینے کے لیے تیار. ایسا ہے، انسان کا مزاج ہے. اگر میں ارب پتی بھی ہوں نا، تو میں کسی کو 1% دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہمارا مزاج ویسے پاکستانیوں کا یہ ہے، میں آپ کو صحیح بتاؤں، ناراض نہیں ہوں پاکستانیوں سے، لیکن ہم لوگ بس آٹا دینے والے لوگ ہیں، راشن دینے والے لوگ ہیں. کوئی مرے گا، اس کو اس وقت اس کو زندہ رکھنے کے لیے، تاکہ زندہ رہے گا تو اس کو تنگ کریں گے نا. اگر مر گیا تو پھر کس کو تنگ کریں گے. ہمارے ہاں سپورٹ کرنے کا جو ہے نا، یہ مزاج بالکل نہیں ہے. ہم کسی کو، ایک بندہ ہے وہ اچھی زندگی گزار رہا ہے، لیکن ہم اس کو ایک مزید بہترین زندگی دے سکتے ہیں. ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے. ہم اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، ہم ان کو حج عمرہ کروا سکتے ہیں، ہم ان کو کوئی بھی سہولت دے سکتے ہیں، ہم ان کی کوئی پریشانی، لیکن مزاج نہیں ہے. الا ما رحم ربی، استثناء موجود ہے، ایکسیپشنز ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوگا کہ بس وہ، ہم تو زکوٰۃ بھی اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں. آٹا بھی سستا والا مجھے کوئی، ہم زکوٰۃ، مجھے یہ بتائیں، اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں، یہ اضافی بات ہے لیکن تھوڑا سا نا میں حساس ہوں اس معاملے میں. جو زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ ہمارا ہوتا ہے یا لوگوں کا ہوتا ہے؟ مستحق لوگوں کا ہوتا ہے، مستحق لوگوں کا ہوتا ہے. تو جو پیسہ اس کا ہے، کیا ہم اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے ہیں؟ پھر ہم راشن کیوں دیتے ہیں اس؟ مطلب اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ کا پیسہ زبردستی، آپ میں مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی جاب کرے کہیں پر، اور آپ کا جو باس ہے، آنر ہے، وہ کہے گا کہ اس دفعہ میں نے سارا کا سارا جو آپ کی سیلری ہے نا، میں نے آپ کے گھر پر آٹا بھیجنا ہے. اب سوچو، سوزوکی آئی آٹے کی، 1 لاکھ روپے کا آٹا بھیجتی، اندازہ لگاؤ کیسے لگے گا. ایسے ہی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جن لوگوں کا پیسہ ہے، ٹھیک ہے، زندگی میں اچھے برے تجربات ہوتے ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں یہ مستحق ہے. ہم لوگ شکی مزاج لوگ ہیں، بہت شکی مزاج لوگ ہیں. ہم لوگ ایسی خواتین کو بدنام کیا ہوا ہے، مرد آج کل زیادہ شک کر رہے ہیں. تو مسئلہ کیا ہے کہ کسی نے مجھے نا آلو والے پراٹھے کھلانا، میں آپ لوگ کی بڑی حمایت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو گول پراٹھا بنتا ہے؟ آپ لوگوں سے نہیں بنتا؟ بن جاتا ہے یار. یہ ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بولیں گے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے شیخ، سورہ یوسف پڑھانے کے لیے بٹھایا تھا. یہ تو پتہ نہیں. آتا ہوں، میں واپس آتا ہوں انشاءاللہ. مسئلہ یہ کہ میں آپ کو بتاؤں، یہ دکھ کی بات ہے جس کو ہم ہنسی نا ایک بہت
بڑی نشاندہی، ایک بہت بڑے ایشو کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں میں لائٹر موڈ میں. ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کو اس کے پیسوں کی اپنی مرضی کی چیز دلا دیں. وہ اس کے پیسے ہیں، وہ مستحق ہے، آپ تحقیق کریں، انویسٹیگیٹ کریں. اگر وہ انڈر پریویلیج ہے، ٹھیک ہے، اف ہی ڈیزروز، تو آپ کیا کریں گے؟ دین یو ہیو ٹو پے، آپ پے کریں اس کو. آپ اپنی مرضی سے اس کے اوپر مسلط نہ کریں کہ نہیں میں اس کو آٹا دلاؤں گا، اس کو کپڑے دلاؤں گا، اس کو یہ کرواؤں گا. نہیں، وہ اس کے پیسے اس کو دے دیں، جو بھی آپ نے 20-25 ہزار اس کے آپ دینا چاہتے ہیں دیں. ٹھیک ہے، جتنی بھی زکوٰۃ ہو بندے ڈھونڈیں، ان کو پیسے دے دیں. ان کو آٹا چاہیے، ان کو دوائی چاہیے، ان کو جو بھی مسئلہ چاہیے، ہو سکتا ہے ان کو ان کا بچہ بیمار ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ضروری ہے. اچھا جی، کتنے سوال ہو گئے تھے؟ 3 ہو گئے تھے، 4 ہو گئے تھے. تو اپنا خواب کسی کو نہیں سنانا چاہیے مگر جو مخلص ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، آخری کوسچن، لاسٹ کوسچن پوچھ لوں؟ چلیں، جھوٹے شخص کی کوئی 3 علامتیں بتا دیں. ایک منٹ. اصل میں نا بوائز کو ایکسپیرینس بہت ہے، ان کا پالا پڑا رہتا ہے کسی نہ کسی کے ساتھ. شہیر ماشاء اللہ جی. کیا کرتا ہے یار؟ یہ تم میرے اوپر الزام لگا رہے تھے. شہیر چلیں آپ بتا. نمبر 1، نظریں نہیں ملا سکتا. ہاں، وہ پہلے سے جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے، اس کو لگ رہا ہوتا ہے یار یہ جیسے نا چور کی داڑھی میں تین کا. تو جھوٹا آدمی ہوتا ہے، اس کو لگ رہا ہوتا ہے میرا جھوٹ نا پکڑا نہ جائے. تیسری، اور کنفیوز ہوتا ہے. اچھا، سسٹرز بھی بتانا چاہ رہی ہیں کیونکہ ہر آدمی کے دل میں بڑاس ہے. کوئی نہ کوئی بھائی ملا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ہوتا ہے ہمیں جو ہمیں جی سسٹر آپ بتائیں. زبردست، بات بات پہ قسم کھائے گا، اور یہ بالکل یہ نشانی ہے، بہت بڑی نشانی ہے بات بات پہ قسم کھانا. اچھا، اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو بندہ عادتاً قسم کھاتا ہے، عرب کے اندر یہ ہے زیادہ، کلچر کے اندر کچھ لوگ کے کلچر میں ہوتا ہے زیادہ قسمیں کھانا. ہمارے کلچر میں جو ہے نا وہ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں ان کی ایک علامت ہے بہرحال یہ کہ وہ بات بات پہ قسم کھانا یقین دلانے کے لیے. اچھا جی جی جمال بھائی. سمجھا نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، جمال بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ روتے ہوئے بتائے گا، روتے ہوئے بتائے گا. یہ تو سیدھا سیدھا اٹیک کیا آپ نے، میں کچھ نہیں کہہ رہا. اچھا، وہاں آن لائن اسٹوڈنٹس نے بھی یہی بات کی ہے. اسامہ بھائی نے ہر بات پہ وعدہ کرتا ہے. نہیں، یہ تو آپ چلے گئے ذرا نفاق کی طرف. اچھا، سسٹر نبیلہ کہہ رہی ہے کہ ہر بات پہ قسم کھاتا ہے. وہی بات ہے جو یہاں سے مجھے پوائنٹ ملا ہے. تو اسی طرح آخری سوال کتنے؟ تینوں کے جواب دے دیے؟ 3 کے 3. آپ لوگوں سے کتنے سوال کیے؟ 2 کیے ابھی تک. اچھا مجھے یہ بتائیں، آخری کوشچن آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، یہ ذرا آپ لوگوں سے ریلیٹڈ ہے کہ اپنے بچوں کے اندر اپنے بچوں کو حسد سے بچانے کے لیے آپ کو ایک دو آئیڈیاز دے دیں، ٹپس دے دیں، تاکہ یہ بڑے ہوں تو ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے حسد نہ ہو. جی ہاں ٹھیک ہے، ایکویلٹی، برابری، ان کے درمیان جو ہے نا اس کو ڈفرینشیٹ نہ کرنا، یہ تو ایک ٹپ ہو گیا. ٹھیک ہے، دوسرا کمپیریزن. اصل لفظ جو ہے نا یہ تھا کمپیریزن. اگر کمپیریزن کریں گے، میں آپ کو بتاؤں بچوں کو تو آپس میں کمپیریزن کیا، ہمارے ہاں تو جو ابا ہوتا ہے نا، ابا وہ اپنے ساتھ بچے کا کمپیریزن کر رہا ہوتا ہے. اس وقت کی سب سے بڑی مصیبت جو بچوں کو بہت غصہ آتا ہے اس بات پہ، ٹھیک ہے، باپ اس کو تانا دیتا ہمارے دور میں تو ہم ایسے نہیں کرتے تھے. تو ابا آپ کے دور میں تو دودھ بھی پھر 20 روپے کلو ملتا تھا. آپ کا تو مسئلہ ہی کچھ اور تھا نا. آپ کے دور میں انٹرنیٹ نہیں تھا، آپ کے دور میں PUBG گیم تھا، آپ کیسے کھیلتے؟ تھا ہی نہیں.
ہاں تو ہمارے ہاں کیا ہوتا تھا, ابا پکڑ کر لاتے تھے, اور آج کل مائیں بچے کو پکڑ کے کان سے پکڑ کے لے آتی ہیں یہاں پر رباط میں کہ اللہ کے لیے کچھ کھیل, تو آؤٹ ڈور کے گیم کھیل لے, کچھ تیری صحت بنے, ننھا تو مجاہد بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ہاں مطلب آج کل کا 18 سال کا بچہ اپنی اماں کی انگلی پکڑ کے یونیورسٹی جا رہا ہوگا, کیا کر رہے ہیں جی, میں جو ہے نا گریجویشن کرنا چاہ رہا ہوں کمپیوٹر سائنس میں. تو اپنی امی کی انگلی تو چھوڑ. تو کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے. یہ جو باپ اپنے بچے کے, یہ میں سائلنٹلی ان لوگوں کو میسج دینا چاہ رہا ہوں جو مجھے آن لائن آن سائٹ سن رہے ہیں, وہ کلچر اور تھا, ہمارا کلچر, ٹھیک ہے. میرا اپنا بڑا بیٹا 14-15 سال کا ہے, میں کبھی نہیں کرتا ان سے کیونکہ میں نے پڑھا ہے, میں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے. یہ نہ کسی کو تنگ کرنے والی بات ہے کہ تم میری طرح کیوں نہیں ہو, تم ہمارے دور, زمانہ بیت چکا ہے, ٹائم وہ نہیں ہے, دور وہ نہیں ہے, اور وہ ہے, وہ میرا بیٹا معراج نہیں ہے, وہ حذیفہ ہے, اس کا اپنا نام ہے. جب وہ 18 سال کا ہوگا, اس کو پاکستان جو اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ آف پاکستان, اس کو الگ سے NIC کارڈ بنا کے دے گا, اس کی الگ ایک آئیڈینٹی ہے. تو پاکستان تسلیم, یعنی ملک پاکستان اس کی الگ شناخت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے, ٹھیک ہے. عبدالرشید بھائی تیار نہیں ہے, وہ کہتے ہیں یہ میری طرح کیوں نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو بھائی آپ کی طرح اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ عز و جل نے اس کو الگ دماغ دیا, اس کے فنگر پرنٹس آپ سے مختلف ہے, اس کا تجربہ مختلف ہے, اس کی شخصیت مختلف ہے. اچھا, تو یہ اسی طرح اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو کمپٹیشن ہے وہ کیا ہو گیا, ٹائی ہو گیا, دونوں جیت گئے, دونوں ٹیمیں جیت گئیں, ٹھیک ہے. اچھا جی, ہمارے پاس ہمارا وہی روٹین ہے کہ ہم 7:50 پہ 10 منٹس کا ریفریشمنٹ بریک ہوگا. چلیں, اچھا جی, شروع کرتے ہیں اپنی آج کی کلاس. آج ہمارے پاس بیسیکلی ہم نے صرف 15 آیات پڑھنی ہے. کتنی؟ 15 آیتیں پڑھنی ہے. اور وہ آپ لوگ پڑھیں گے 15 آیتیں, تو آپ لوگ کو انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیں گی 15 آیتیں, تو آپ لوگ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی امپورٹنٹ آیات ہیں. اور آج ہم جو چیزیں سیکھنے جا رہے ہیں ان میں سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کی زندگی, جب ان کو تنگ کیا گیا ان کی جوانی کے ذریعے, اور ان کو جو ہے سیڈیوس کرنے کی کوشش کی گئی, کس کی طرف سے؟ اس خاتون کی طرف سے کہ جس کے گھر پہ وہ رہا کرتے تھے. تو ایسے چیلنج ایبل ماحول میں ایک شخص کیا کرے, اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کرے, یہ سیکھیں گے. دوسرا ہم یہ سیکھیں گے کہ گناہوں سے بچنے کے کچھ 10 اسباب ہم سیکھیں گے. مثال کے طور پر ہم کسی ایسے مقام پر ہیں کہ جہاں خدشہ ہے کہ ہم گناہ میں پڑ گئے, کسی بھی قسم کے گناہ میں. اس کو میں صرف اس گناہ کے ساتھ, ایک مخصوص گناہ کے ساتھ خاص نہیں کر رہا, کسی بھی گناہ میں اگر ہم اللہ نہ کرے ہم کسی ایسے مقام پر ہوں, لیکن یہ دنیا ایسی ہی ہے, ہمیں قدم قدم پر چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایون یہ موبائل بھی اگر آدھی رات کو میرے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بھی ٹریگر کر سکتا ہے مجھے گناہ پر, اور کرتے ہیں. اس طرح کے پاپ ایڈز آ رہے ہوتے ہیں جو ٹریگر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جو موبائل کو یوز کرنے والے اسپیشل سب ٹریگر ہو سکتے ہیں, لیکن یہ جو عمر ہے ٹین ایجرز ہیں, اور اس کے بعد جو عمر ہے اس کی 20, 22, 25, 30 سال تک کوئی بھی ٹریگر ہو سکتا ہے گناہ پر. اسی طرح اور بہت سارے گناہ ہیں. تو ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ ہم انشاءاللہ ان آیتوں, آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 35 تک, انشاءاللہ ان آیتوں کے ذریعے ہم سیکھیں گے وہ 10 طریقے کہ کس طریقے سے ہم گناہوں سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کلیئر ہے یہ بات؟ اچھا جی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ. اگر آپ سب کی نظریں آیت کے اوپر ہونا تو آپ لوگ کو زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ. اور ایک شخص جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا, وہ لے کر آئے گھر پر, اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ the person who bought him was a minister of Egypt. اور کس چیز کی منسٹری تھی اس کے پاس؟ فائنینس منسٹر تھا وہ, ٹھیک ہے. وہ اسی صورت سے پتہ چل جاتا ہے, یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے, لیکن آگے جا کے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ فائنینس منسٹر تھا جس نے حضرت یوسف کو خریدا اور اپنے گھر لے آیا. اکرمی مثواہ, اور اپنی بیوی سے, اپنے وائف سے کہنے لگا کہ
اس بچے کا نا خصوصی خیال رکھو. ٹریٹ ہم نائسلی, ٹریٹ ہم آنریبلی. یہ بات کی. عسى ان ينفعنا, ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے, ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے. او نتخذہ ولدا, یا ان فیوچر ہم اس کو بیٹا بنا لیں. ٹھیک ہے, ہوتا ہے نا, اس کو عربی میں ہم کہتے ہیں متبنہ. ٹھیک ہے, متبنہ کون ہوتا ہے؟ یعنی ایسا بچہ کہ جو جس کو کوئی بھی میاں بیوی, کوئی بھی جوڑی اس کو بیٹا بنا لے اور بچوں کی طرح پالنا شروع کر دے. ہمارے ہاں ہوتا ہے اس طرح, جس جوڑی کی اولاد نہیں ہوتی پھر وہ کسی بچے کو لے لیتے ہیں, ایڈاپٹ, بچوں کو ایڈاپٹ کرتے ہیں. تو بعض دفعہ تو اپنے رشتہ داروں میں سے بھائی کا بیٹا ہوتا ہے, بہن کا بیٹا ہوتا ہے, بیٹی بھی ہوتی ہے بعض دفعہ بیٹا ہوتا ہے, تو وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. بعض دفعہ اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ کوئی بھی ان کو بچہ مل جاتا ہے جہاں سے وہ آسانی سے اس بچے کو اپروچ کر سکتے ہیں, تو وہاں سے بچے کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں. جائز ہے ایڈاپٹ کرنا, لیکن اس کے کچھ رولز ہیں, لیکن ہمارے ہاں رولز کا خیال نہیں رکھا جاتا. تو وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے کیا کیا, ہم نے یوسف کو اس زمین میں جگہ دی. مطلب یوسف فلسطین سے چلے اور کہاں پہنچے؟ مصر. اب وہ مصر میں جو ایک عموماً یعنی جو ایک چانس ہوتا ہے کہ ایک بچہ اس کے اپنے ماں باپ نہیں ہے اور اس کو غلام کی طرح بیچا گیا, تو اس کی آگے ساری زندگی وہ ایک ایز اے سلیو, ایز اے لیبر, وہ اس کنڈیشن میں گزرتی. لیکن اللہ عز و جل نے پہلی فرصت میں سوئچ کیا, بکے وہ غلام کی طرح, لیکن اس کو بیٹا بنایا. کس نے بنایا؟ فائنینس منسٹر نے. تو چھوٹی بات نہیں ہے, چھوٹی بات نہیں. اگر اسحاق ڈار کسی کو اپنا بچہ بنا لے, مطلب وہ تو اس کی تو لاٹری کھل گئی. ٹھیک ہے, وہ تو ارب پتی بن گیا. تو اس کی اچھا اس سے کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی اپنی اولاد نہیں تھی. انسان دوسروں کا بچہ اس لیے اڈاپٹ کرتا ہے, تب اڈاپٹ کرتا ہے جب اپنی اولاد نہیں ہوتی. اچھا, وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ, اس طرح اللہ عز و جل نے یوسف کے لیے ممکن بنایا, جگہ دی مصر کے اندر, اور عزت والی جگہ دی. کہ خود عزیز مصر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اس کو آپ نے لیبر روم میں نہیں, اس کو عام غلاموں کے ساتھ نہیں رکھنا. اور غلاموں کی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ ایک عجیب سی زندگی ہوتی ہے. اس کو بچے کی طرح رکھنا ہے, شہزادے کی طرح رکھنا ہے, گویا کہ یہ بیٹا ہو ہمارا. اور اس کا جو اس کے لیے جو اس کو مطلب خود ہی اس کا خیال رکھنا ہے, کسی کے حوالے نہیں کرنا, خود ہی اپنے پاس رکھنا. یعنی بہت قریب اس کو عزیز مصر اور اس کی بیوی کے قریب پھر رکھا گیا. عزیز مصر کا حکم تھا. آگے فرمایا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, تاکہ ہم اس کو باتوں کی حقیقت سمجھائیں. اچھا, اس سے علماء کہتے ہیں باتوں کی حقیقت سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ حضرت یوسف کو ان فیوچر, دیکھیں اللہ تعالیٰ کی پلاننگ چل رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی پلاننگ چل رہی ہے. حضرت یوسف کو ان فیوچر کیا بننا تھا؟ بادشاہ بننا تھا. ٹھیک ہے, کنگ آف ایجپٹ بننا تھا. تو وہ تو آئے تھے ایک صحرائی زمین سے آئے تھے, تو ان کو وہاں تو اس طرح کی جو سیویلائزیشن اس وقت ایجپٹ کی تھی وہ وہاں اس علاقے کی نہیں تھی, وہ ایک دیہاتی علاقے سے آئے تھے. تو یہ پورا اللہ تعالیٰ نے ایک پلان کیا کہ کس طریقے سے دین اسلام داخل ہو ایجپٹ میں. اور اس کے لیے پورا پلان کیا کہ ایک بچہ ابھی سے جائے جو کہ ان کے محل میں, ان کے پیلس میں اس کی نرشمنٹ ہو, وہ پلے بڑے, اس کی پرورش ہو. ٹھیک ہے, وہ گرو اپ ہو. اور وہ سارے جو ایک رموز مملکت ہے, رموز مملکت کا مطلب کیا ہے؟ رموز مملکت کا مطلب یہ کہ حکومتیں کیسے چلتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ وزیر تھا, بڑا منسٹر تھا, تو اس کے گھر پر کون آتا؟ وہی اسی ٹائپ کے لوگ آتے, سارے پولیٹیشین, امور خارجہ کی باتیں ہوتی, فائنینس کی باتیں ہوتی. کیونکہ بیچ میں مطلب حضرت یوسف نے ایک بڑا مسئلہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کا حل کرنا تھا. یہ جو عزیز مصر کا عہدہ تھا, بعد میں یہ عہدہ کس کو ملا؟ حضرت یوسف کو ملا تھا نا. جب انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی بادشاہ کی, آگے جو ہم پڑھیں گے, تو پھر انہوں نے آفر کی کہ بھئی تم میرے خاص بندے ہو, میرے ساتھ رہو. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے جاب آفر کر رہے ہیں تو پھر میری سی وی جس طرح ہے نا, اکارڈنگ ٹو مائی سی وی مجھے جاب دے دیں. جو میرے سکلز ہیں, میرے جو انٹرپرسنل سکلز ہیں, ٹھیک ہے, اس سکلز کو آپ دیکھیں, اس کو کنسیڈر کریں مجھے, کیونکہ میں حفیظ ہوں, عالم ہوں. اس سے ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اپنے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. ہمارے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے اندر کیا صلاحیت ہے. تو اللہ عز و جل نے ان کو وہاں پر
ان کی پرورش کروائی، ممکن بنایا، انہوں نے وہ ساری چیزوں کو، حکومتوں کو چلانے کے جو تدبیر ہے، جو معاملات ہیں، جو غور و تدبر ہیں، جو باریکیاں ہیں، ان کو یوسف علیہ السلام نے 17 سال تک بڑی باریکی سے آبزرو کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک وہ عام بچہ نہیں تھا، بچپن میں اس پر وحی آ چکی تھی جب کنویں میں تھے، ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آگے تم ایک وقت آئے گا جب اپنے تمہارے یہ بھائی تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے، تم ان کو بتاؤ گے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا۔ ایک تو یہ بات، دوسرا یہ کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَلِنُعَلِّمَهُ، ہم اس کو سکھائیں تاکہ، دیکھیں علم ایک ہوتا ہے کتابی، ایک ہوتا ہے الہامی، ایک ہوتا ہے گوڈ گفٹڈ نالج ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے آپ ایکوائر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو گوڈ گفٹڈ ہوتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، ہم آپس میں یار دوست ہوتے ہیں یا بھائی ہوتے ہیں، ایک کو فوراً قرآن وہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو یاد آ جاتا ہے، اور ایک کو ٹائم لگتا ہے۔ تو اپنی اپنی صلاحیتیں، جس کے پاس ایک پرٹیکولر سکل ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب اگر ایک کے پاس ہے دوسرے کے پاس وہ والی سکل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کم ہے، کم تر ہے، نہیں، اس کے پاس ایکچولی ایک اور سکل ہے جو اس کے پاس نہیں ہے۔ چونکہ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، آئیڈینٹیفیکیشن ہے نہیں، تو بندہ پھر وہ احساس کمتری میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک انفیریورٹی کمپلیکس میں چلا جاتا ہے جو نہیں جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک بندے کی بولنے کی صلاحیت بہت اچھی ہے، بات کرتا ہے، اس کا سینس آف ہیومر اچھا ہے، ایکچولی میں اپنی تعریف کر رہا ہوں اس کا سینس آف ہیومر اچھا ہے، وہ بات کر سکتا ہے، وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے، وہ آپ کو سونے نہیں دیتا، اور وہ آپ کو مشکل جو چیزیں ہیں، مشکل کانسیپٹس ہیں، وہ لائٹر موڈ میں سکھا دیتا ہے۔ اب دوسرا نہیں کر سکتا، جو نہیں کر سکتا تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ مینجمنٹ کا آدمی ہو، اس کی ایڈمنسٹریشن سکل عاطف بھائی کی طرح اچھی ہو، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اچھا فوٹوگرافر ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کی آواز بہت اچھی ہو انشال کی طرح، انشال بھائی کی بڑی پیاری آواز ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ماشاءاللہ بڑا ایک ڈائنامک پرسنالٹی ہو شامیر بھائی کی طرح، ٹھیک ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے کسی ایک کی صلاحیت کے ساتھ دوسرے کی صلاحیت، جیسے ہم نے کہا نا بچوں کے درمیان کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیا جاتا ہے۔ ایک بچہ پڑھائی میں کمزور ہے، حالانکہ وہ پڑھائی میں کمزور نہیں ہے، اس کا جو ایک لرننگ سٹائل ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ ایک بچہ وربل لرنر ہے، دوسرا جو ہے نا کائنیٹسٹک لرنر ہے، وہ کر کے سیکھتا ہے۔ اب اماں یا ابا ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے نا یہ میرا بیٹا شیر بیٹا ہے، میرا یہ پڑھتا نہیں ہے۔ ایکچولی ہوا کیا، اللہ کی طرف سے ہوا یہ کہ اس کی جو لرننگ سٹائل تھا وہ وربل تھا، وہ ٹیچر کی انسٹرکشن بڑے آرام سے وہ کنسیو کر سکتا تھا اور وہ ریئیکٹ کر سکتا۔ دوسرا جو ہے نا اس کا لرننگ سٹائل مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ نے یوسف علیہ السلام کو یہ ارادہ کیا کہ ان کو پھر ہم امور سلطنت، امور مملکت، رموز مملکت، حکومتیں کیسے چلتی ہیں، بادشاہت کیسے ہوتی ہے، یہ کیا باریکیاں، کیا مسائل ہیں، پہلے دن سے سکھائیں۔ ایک تو وہ قریب سے آبزرو کرے، تمام چیزوں کو دیکھیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ عز و جل نے ان کے اندر وہ پوٹینشل آلریڈی انسٹال کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ پوٹینشل انسٹال ہوتا ہے، لیکن اس کو پالش کیسے کریں گے؟ پریکٹس کے ذریعے کریں گے، آپ فیلڈ میں نکلیں گے، سیکھیں گے، کریں گے۔ تو یہ ہے واللہ غالب علی امرہ، اللہ نے ارادہ کیا کہ یہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کو کنٹرول ہے اپنے حکم پر، اللہ تعالیٰ کو اپنے حکم پر کنٹرول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ اس پر غالب تھے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ یہاں تک کلیئرٹی ہوئی؟ سب کو کلیئر ہے؟ سب کو کلیئر ہے؟ آپ لوگ کچھ پوچھ سکتے ہیں مجھے، میں رک جاتا ہوں۔ کچھ نہیں پوچھنا چاہ رہے؟ اچھا، اگلی آیت وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، جب حضرت یوسف جوان ہوئے۔ اچھا، یہ جو اشدہ ہے نا، اشدہ، اس کا مطلب ہے مین ہوڈ۔ جب یوسف جوان ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی یہ عمر شروع ہوتی ہے جوانی کی 18 سال سے لے کر 40 سال تک۔ 18 سال سے لے کر 40 سال تک کی عمر کو یہ بلغ اشدہ، یہ والی عمر ہے۔ اور اللہ عز و جل نے اس کا ذکر کئی مقامات پر کیا، 3-4 مقامات پر کیا اس لفظ کا قرآن مجید میں، ٹھیک ہے۔ مین ہوڈ، ایڈلٹ ہوڈ، یہ اس کے بعد 40 سال کے بعد بندہ شیخوخہ کی عمر میں چلا جاتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں شیخوخہ، یعنی ایک پکی عمر، اس کو کیا بولتے ہیں؟ میچور ایج ہوتی ہے نا۔ تو
یہ پورا ایک ٹائم ہے. تو جیسے حضرت یوسف 18 سال 20-22 سال کے ہوئے, آتیناہ حکما و علما, اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور دی. حکم کا ایک مطلب ہے پاور, اور حکم کا ایک مطلب ہے وزڈم, اور علما اور علم دیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کے ساتھ خوب بہترین بدلہ دیتے. اچھا یہاں پر ایک 2 پوائنٹس, دل کان آنکھیں سب کھول کر پورے فوکس ہو کے 2-3 پوائنٹ سیکھیں, یہ ہماری زندگی میں بہت فائدہ دینے والی ہیں. بغیر حکمت کے علم گمراہی ہے, یہ سمجھ لیں. بغیر حکمت کے علم کیا ہے؟ گمراہی ہے. اور بغیر علم کے حکمت آ نہیں سکتی. بغیر حکمت کے علم گمراہی ہے, بغیر علم کے حکمت آ نہیں سکتی. دونوں جمع ہوں گی تو پھر آپ ایک بہترین عالم بن سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس علم ہے, حکمت نہیں ہے, اس کو نہیں پتا میں نے کب کیا بات کیسے کرنی ہے, تو وہ خود بھی مرے گا, دوسروں کو بھی پریشان کر دے گا. جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے, نہیں سمجھ میں آ رہی بات, دوبارہ بتا دیتا ہوں. اچھا میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. بغیر حکمت کے علم گمراہی ہے. گمراہی یعنی بندہ اگر کسی کے پاس نالج ہے, وزڈم نہیں ہے, تو بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ ڈی ٹریک ہو جائے گا. اب ہو گیا. اور بغیر علم کے حکمت آ نہیں سکتی. وی کین ناٹ گیٹ وزڈم وداؤٹ نالج, کیونکہ نالج کا الٹیمیٹ مقصد کیا ہے؟ ٹو گیٹ وزڈم. ہاں نالج کا اس کے علاوہ کیا مقصد ہو سکتا؟ نالج کا الٹیمیٹ مقصد کیا ہے؟ ٹو گیٹ وزڈم. اور why do we need wisdom? To be able to make decisions in our life. Wisdom کا ایک ہی مقصد ہے کہ اپنی زندگی میں ہم فیصلے لے سکیں. اوکے, یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اگر نہیں آئی میں دہرا دیتا ہوں. ہمیں بغیر نالج کے وزڈم مل سکتا؟ نہیں مل سکتا. مل سکتا سسٹر؟ نہیں مل سکتا. اور وزڈم کیوں چاہیے؟ ڈیسیجن میکنگ کے لیے. اگر آپ کے پاس وزڈم نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ غلط فیصلے لیں گے زندگی میں. جب غلط فیصلے لیں گے تو پھر آپ کو پشیمانی ہوگی. جس کے پاس وزڈم نہیں ہوتا وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے بچے کو بیکن ہاؤس میں داخل کروا کے آ جاتا ہے. سن تو نہیں رہا کوئی میری بات؟ نہیں, میں نے صرف ایسے نام لے لیا. مطلب وہ اپنے بچوں کے بارے میں فیصلہ نہیں لے پاتا. بیٹی کا رشتہ غلط جگہ دے دے گا, ٹھیک ہے, صرف یہ دیکھے گا اس کی گاڑی بڑی تھی, ٹھیک ہے, اور اس بچے نے کیوں شادی کی, اس جگہ پر کیوں شادی کی, صرف ایک چیز کو دیکھے کہ جی وہ دکھنے میں اچھی ہے. تو باقی سب کچھ بلا دیا, دینداری بلا دی, یہ بلا دیا کہ خاندان, رہن سہن سب کچھ چھوڑ دیا, سب بلا دیا کہ بھائی وہ نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی, یہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, سب کچھ چھوڑ دیا. تو جس بندے کے پاس وزڈم نہیں ہے وہ غلط فیصلے لے گا زندگی میں, جو کہ اس کی زندگی بعد میں اجیرن ہو جائے گی, جہنم بن جائے گی, پشیمان ہو جائے گا. کیا کرے گا؟ ڈپریشن میں چلا جائے گا. پھر اب آئے گا وہ شیخ معراج کے پاس, مجھے نا غلط خیالات آتے ہیں, میرا دل کرتا ہے میں مر جاؤں, میرا دل کرتا ہے میں مر جاؤں, اس طرح کے خیالات. ہم بھی پھر تسلی دیتے ہیں, نہیں آپ نہیں مرو, آپ زندہ رہو, آپ 100 سال جیو. تھوڑی دیر کے لیے تو غصہ آتا ہے کہ یار یہ اس کی خواہش پوری کر دوں ایک دفعہ میں. تو یہ اس چیز کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو نہیں, تمام انبیاء کو علم کے ساتھ حکمت عطا کی تھی. اور میں نے دوسرا اس کا مطلب حکم کا بتایا تھا, پاور کچھ عرصے بعد 10 12 15 سال بعد اللہ تعالیٰ نے پاور بھی دے دی تھی. پھر تھی پاور یوسف علیہ السلام کے پاس, پاور تھی ان کے پاس. اچھا ملے گی کیسے یہ نالج؟ تو چلو ٹھیک ہے, وی کین گیٹ نالج فرام المفتاح. آپ لوگ آئیں انشاءاللہ بھرپور نالج ملے گی آپ کو, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں وزڈم کیسے ملے گی؟ حکمت کیسے ملے گی؟ بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن حکمت کا یہاں پر ایک طریقہ بتایا گیا اس آیت میں. وہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ محسن ہیں, آپ لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں, آپ لوگوں کا خیال رکھتے ہیں, بندوں کی فکر کرتے ہیں, دیواروں پہ پیسہ خرچ نہیں کرتے, انسانوں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں, اور لوگوں کو ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, لوگ آپ کو آپ سے تسلی لیتے ہیں, آپ سے مشورہ لیتے ہیں, آپ سے کاؤنسلنگ لیتے ہیں, ان کو لگتا ہے ہمارا مسئلہ اس سے حل ہوگا, یہ اچھا بندہ ہے, ہماری بات سنتا ہے, یہ ہمارے لیے درد دل رکھتا ہے.
اگر آپ محسن ہیں تو احسان کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ حکمت دے گا. جس بندے کے پاس احسان کا جذبہ نہیں ہے وہ بندوں کو سپورٹ نہیں کر سکتا, اس کے پاس حکمت نہیں آ سکتی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرام دا ویری فرسٹ ڈے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ صلہ رحمی کرتے تھے, مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور کیا کرتے تھے؟ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے تھے, لوگوں کو کما کر کھلاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نفع دیتے تھے. حضرت یوسف لوگوں کو نفع دیتے تھے, حضرت موسیٰ لوگوں کو نفع دیتے تھے. اگر آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو آپ کا علم یہ حکمت میں بدلے گا. اگر آپ لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو پھر وزڈم کبھی نہیں آئے گی. وزڈم جب وزڈم نہیں آئے گی تو پھر انسان کا علم اس کو اس طرح فائدہ نہیں دے سکتا جو کہ حکمت کی موجودگی میں انسان کو علم کا فائدہ مل سکتا ہے. اچھا جی, یہاں تک سب کی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کسی کی کوئی بات سمجھ نہیں آئے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. آ گئی ہے؟ بالکل کلیئر کٹ بات سمجھ میں آ گئی ہے. کیا نیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ کچھ سیکھا نیا؟ نہیں جی, محسن بننا پڑے گا. اللہ اکبر. آپ لوگ کو اس بات کا پہلے سے پتا تھا؟ نہیں پتا تھا؟ چلے, یہ کہاں سے پوائنٹ ہم نے سیکھا؟ سورہ یوسف سے سیکھا. تو اگر آپ لوگ خود سورہ یوسف کے اوپر تدبر کریں نا تو یہ چیزیں انشاءاللہ آپ بھی نکال سکتے ہیں. بغیر حکمت کے علم گمراہی ہے, بغیر علم کے حکمت آ نہیں سکتی. سسٹر عظما, آپ لوگ نا یہ میرے کچھ قول زری ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو پتا ہے قول زری ہوتے ہیں نا, میرے اپنے کچھ کوٹیشن ہوتے ہیں. میں خود یہ جو میں ڈالتا ہوں نا فیس بک پہ, اب یہ کوٹیشن میرے اپنے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوٹیشن اکثر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن کے اوپر تدبر کر کے وہاں سے نکالوں. جیسے میں نے ایک آج کی کوٹیشن میری ڈالی ہوئی تھی, میں نے کیا تھی؟ اگر آپ لوگوں نے میرا فیس بک پیج لائک نہیں کیا تو لائک شیئر. ہاں, شیطان آپ کو شیئر کرنے سے روکے گا, لیکن آپ بولے نہیں شیخ معراج کا پیج ہم نے وائرل کرنا ہے. جی پڑھ کے سنائیں کوئی, عاطف بھائی. چلیں, میں آگے پڑھا ہی نہیں رہا جب تک میرا کوڈ شیئر نہیں ہوگا. جی پڑھیں. نہیں, اس سے نیچے والا یہ تو یہ خطرناک ہو گیا ہمارا. جی کیا بات ہے, ماشاء اللہ بولو. چلیں آپ سناؤ. ہاں چلیں, ایک منٹ جمال بھائی. جی منزل کی طرف ہماری ضرورت کرنے کے لیے آتی ہے, بظاہر اس میں شدت ہوتی ہے جبکہ حقیقت میں اس میں حکمت اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے. کیا آپ لوگ ایگری کرتے ہیں؟ یہ کہاں سے پوائنٹ میں نے لیا ہوگا؟ یہ پہلی آیت سے کیسے یوسف کو کنویں میں پھینکا گیا, مصیبت تھی, لیکن پہنچے کہاں؟ عزیز مصر کے گھر پہ بچہ بن کے پل رہے ہیں. تو بظاہر مصیبت کیا لگتی ہے؟ لگتا ہے بندے کو لگتا ہے یار میں گیا, ٹھیک ہے, اب تو میری زندگی میں کوئی مزہ نہیں آئے گا مجھے, میں تو مصیبت میں پڑ گیا ہوں. لیکن وہی مصیبت بیسیکلی وہ اس کو منزل کے قریب کرتی ہے, اس کی ڈائریکشن ٹھیک کرتی ہے. تو یہ مصیبت کیا ہے؟ مصیبت بیسیکلی آپ کو اللہ کی رحمت اور آپ کو وزڈم کے قریب کرتی ہے. اس کے پیچھے کوئی وزڈم ہے, مصیبت کے پیچھے بھی وزڈم ہوتا ہے. تو انشاءاللہ بریک لیتے ہیں 10 منٹ کا بریک لیں گے. اچھا 10 منٹ کا بریک لے لیں, بریک کے بعد 10 منٹ بعد انشاءاللہ آپ لوگ کلاس میں آ جائیں. پہلے سسٹرز آپ لوگ باہر چلی جائیں, اس کے بعد بردرز آپ لوگ چلے جائیں. شروع کریں. چلے
ہاں جی اب سبھی جا کے سب کو بلا لو چلیں. اچھا اب ہم پڑھیں گے آیت نمبر 23. 2 آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں اب تک, آیت نمبر 23 سے پڑھیں گے. اچھا یہ جو پورا حصہ جو بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, کچھ آیتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں تک ہم پڑھیں گے. آیت نمبر 35 تک ہم نے پورا پڑھنا ہے, لیکن ہم نے جو ہمارا بھی فوکس ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان گناہ کرتے وقت اس کے لیے جو کمفرٹیبل سچویشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, یہ جاننا بہت ضروری ہے. گناہ کرتے وقت جو کمفرٹیبل سچویشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, اور انسان کن چیزوں سے مدد حاصل کر کے وہ گناہ سے بچ سکتا ہے. یہ ہمارے بچوں کے لیے بہت جاننا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم اجازت نہیں دے سکتے شیطان کو کہ وہ ہمیں ایسے استعمال کرے جیسے ہم میں سے کوئی شخص ٹی وی چلاتے ہوئے ریموٹ کنٹرول استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ بھی چلا لے بچے, تو ہم کیسے شیطان کو الاؤ کر سکتے ہیں کہ وہ ہم اتنے کمزور نہیں ہیں. ایک مسلمان جو ہے نا صاحب ایمان, وہ اتنا کمزور نہیں ہوتا, وہ اپنے ڈیسیجن خود میک کرتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ بائی چوائس نیکی بھی کر سکتا ہے, بائی چوائس گناہ بھی کر سکتا ہے. اس لیے تو وہ رسپانسیبل اور اکاؤنٹیبل ہے, لیکن وہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ جائے. اتنا کمزور نہیں ہے وہ فرم رہ کر وہ اپنے ایمانیات کا ثبوت دے سکتا ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں, اللہ عز و جل نے اتنا عدل رکھا ہوا ہے, اعتدال. ایک آپ اس کے امتزاج کو دیکھیں. انسان کو اللہ عز و جل نے جب پیدا کیا تو اس کے دل میں نیکی اور گناہ یہ دونوں کا چپ موجود ہے. مطلب وہ نیکی بھی کنسیو کر سکتا ہے, نیکی کا خیال بھی اس کے لیے آ سکتا ہے, اور گناہ کا وسوسہ بھی اس کو آ سکتا ہے. یہ اس کے دل میں موجود ہے. پھر اللہ عز و جل نے ایک نیک فرشتہ بھی اس کے ساتھ لگایا ہوا ہے جو اس کو اچھے اچھے خیالات دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے میرے اقوال زری ہیں. دوسرا, اس کو وسوسے بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وسوسے آ سکتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے یار, آج شیخ معراج کی کلاس بنک کرتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا, اب ہر روز بھی تفسیر کوئی تھوڑی پڑھتا ہے, پڑھ لیں گے, ویڈیو ہم آن لائن دیکھ لیں گے, اور ریکارڈنگ مل جائے گی ہمیں, کوئی بات تھوڑی ہے, کر لیں گے. ہاں واپس, یہ بہت ساری چیزیں انسان کے ذہن میں آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں. ارے مصعب آیا ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یونی سے آیا ہے, نہیں مصعب بہت مصروف ہے. اچھا میرا آپ سب ناراض نہ ہو, میرا سب سے پکا دوست مصعب ہے. مجھے نہیں پتا یہ مجھے پکا دوست سمجھتا ہے نہیں سمجھتا. مصعب ٹھیک ہے, مصعب کے لیے ایک دفعہ میں تکبیر کہوں گا, آپ لوگوں نے اللہ اکبر کہنا ہے. تکبیر. چلیں, مصعب آپ کو ویلکم کیا ہم نے بہترین طریقے سے. اچھا تو انسان, اب امتزاج میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا امتزاج میں آپ کو کہ انسان کے دل میں نیکی کا خیال بھی آ سکتا ہے, برائی کا خیال بھی آ سکتا ہے. نیک فرشتہ انسان کے ساتھ ہے اور شیطان بھی انسان کے ساتھ ہے. اچھا اچھے دوست بھی ہوتے ہیں اور کچھ برے دوست بھی ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ عز و جل نے پھر ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا, نبی بھیجا جو مسلسل نیکی کا حکم دے رہا تھا. مطلب اپنی زندگی میں نبی نے کیا کیا, حکم دیا نیکی کا, قرآن ان پر نازل ہوا. پھر ایک نیک لوگوں کا سلسلہ چلا دیا, مطلب اس سلسلے کی کڑی المفتاح بھی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر, ہم وہی دین کی بات کر رہے ہیں, نیکی کی بات کر رہے ہیں, قرآن کی بات کر رہے ہیں, ہدایت کی بات کر رہے ہیں, رحمت اور برکت کی بات کر رہے ہیں, یہی باتیں ہم کر رہے ہیں. اچھا جی, تو یہ بہت اعتدال پر مبنی انسان کا مزاج اللہ عز و جل نے بنایا ہے. تو انسان اتنا اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی پورا آپشن دیا ہے کہ وہ کھیلے, کھل کر کھیلے, نہیں تو پھر امتحان کیسا امتحان ہوتا کہ جس میں ہمارے پاس گناہ کا اختیار ہی نہ ہوتا, وہ امتحان ہوتا ہی نہ. امتحان تو یہ ہے نا کہ برابری, کہ انسان کے پاس نیکی اور گناہ دونوں رستوں میں سے ایک رستہ چوز کرنے کا پورا اختیار ہوتا, تو یہ تو امتحان ہے, نہیں تو پھر آزمائش ہوتی ہی نہ, پھر تو سیدھا سا جیتنا ہی تھا, تو پھر وہ مقصد فوت ہو جاتا. اچھا تو اب انسان کے پاس یہ سارا انسان کو پورا پیکج دیا اللہ عز و جل نے. اس کے بعد اللہ عز و جل نے انسان, مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ نیکی کا اختیار اور گناہ کا اختیار انسان کو دینے کے بعد اللہ عز و جل نے ایک مومن کو, جو مومن ہوتا ہے اس کے پاس چانس زیادہ ہوتا ہے کہ وہ بچ سکے, کیونکہ انسان کا دل, باقی ساری چیزیں اپنی جگہ پر, انسان کا ایک مومن کا دل جو ہے, دل وہ ایک سینسر ہے,
سینسر لگا ہوا ہے، وہ گناہ کو دیکھ کے پہچان لیتا ہے، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، وہ گناہ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتا ہے کیا کروں نہ کروں، رکنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ایک مومن کو اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہوا اس حوالے سے۔ پھر کچھ آپشنز بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ سے بچنے کے کچھ آپشنز بتائیں، تو انشاءاللہ وہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، کیا مطلب اس کا؟ اور اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھا اسے اس کے نفس سے پھسلایا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما سکتے تھے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزیز مصر کی بیوی نے اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، یہ ہو سکتا تھا، لیکن اب تعبیر کوئی بھی ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو تعبیر بیان کی ہے اس کو سمجھیں، اس کی باریکی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت یوسف کی حالت کیا تھی کہ وہ جس خاتون کے گھر پر رہتا تھا، اپنا گھر نہیں تھا، اس خاتون کا گھر تھا، یعنی عزیز مصر کی بیوی کا، اس گھر میں وہ رہتا تھا۔ چونکہ اس گھر میں رہتا تھا، مسلسل 24 گھنٹے وہاں گزارتا تھا، اور وہ اس عورت کی ذمہ داری عزیز نے یہ لگائی تھی کہ آپ نے اس کے ساتھ اس کو آپ نے نائسلی ٹریٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ یوسف گرچہ ان کو بیٹوں کی طرح انہوں نے پالا، لیکن وہ خدمت کرتا تھا عزیز کی اور اس کی بیوی کی، تو اس کے گھر پہ مسلسل رہتا تھا۔ جب اگر کوئی شخص کسی خاتون کے گھر پر مسلسل رہے تو یہ سمجھو کہ گناہ کے لیے ایک بڑی آئیڈیل سچویشن ہے۔ پھر وہ خاتون اس کو اپنا بیٹا، دنیا کی نظر میں وہ کون تھا؟ یوسف بیٹا تھا۔ یہاں پر نا میں تھوڑا سا رک کر ایک ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں، میں ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، اور اس کو اللہ کے لیے ہم سمجھیں، ایک دوسرے کو سمجھائیں۔ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہو سکتا، اسلام نے اس کی رولنگ بتا دی، اور اس کی سب سے بڑی مصیبت یہاں پر ہمیں قصہ یوسف میں نظر آتا ہے کہ وہ منہ بولا بیٹا تو تھا، لیکن شیطان کہاں سے کھیل رہا ہے؟ بظاہر ماں بیٹے کا رشتہ، کون شک کرے گا، لیکن شیطان نے کھیلا ہے، کیونکہ وہ دونوں جب تنہا ہوئے تو شیطان نے وہاں سے اپنے پتہ پھینکا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی رولنگ پوری کی پوری حضرت زید بن حارثہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رشتہ تھا، سورۃ الاحزاب کی ابتدا میں ساری بات واضح کر دی کہ جس کو تم زبان سے منہ بولا بیٹا کہتے وہ تمہارے بیٹے نہیں بن سکتے، وہ تمہارے بھائی تو ہیں، اسلام میں تمہارے بھائی ہیں، لیکن تمہارا منہ بولا بیٹا وہ نہیں، تمہارا سگا بیٹا وہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے ساتھ وہ بچہ اگر بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ پردے کے معاملات اور باقی ساری چیزیں دیکھنی دیکھنی پڑے گی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی خاتون کا بانجا ہے تو بانجا وہ بیٹا ہوتا ہے، اس طرح کا قریبی رشتہ ہے، محرم رشتہ ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر اس کے جو نقصانات ہیں یا اس کی جو بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ کم ہیں، لیکن اگر وہ کوئی پرایا بچہ ہے تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ لوگوں کو پریشان، لوگ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں علماء کے پاس، اسکالرز کے پاس، یہ ایسے ایسے مسائل ہم سنتے ہیں کہ ہم کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ بچہ بیٹا ماں، لیکن وہ رشتہ کیسے بدلا، شیطان کہاں سے؟ اور کسی بھی خاتون کا اپنے بیٹے کے لیے یہ فطرت ہے، ماں اپنے بچے سے حسد نہیں کر سکتی۔ ماں اور بیٹے کا جو رشتہ ہے بہت ہی پاک خوبصورت رشتہ ہے، جو کہ کسی اور بچے کے ساتھ کسی خاتون کا نہیں ہو سکتا، وہ یہاں پر اللہ عز و جل نے واضح کیا ہے۔ تو وراودتہ التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی اس خاتون نے جس کے گھر میں یوسف رہتا تھا، وغلقت الابواب، اور اس نے سارے دروازے بند کر دیے۔ اچھا، لفظ غلقہ کا مطلب یہ باب فعلہ ہے، اس کے اندر شدت پائی جاتی ہے، یعنی اس نے صرف دروازے بند نہیں کیے تھے، اس نے لاک کر دیے تھے سارے دروازے۔ وقالت حیت لک، اور اس نے وہ کہنے لگی کہ آؤ اور میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ایک بری نیت کے ساتھ اس نے حضرت یوسف کو اپنی طرف مخاطب کیا۔ قال معاذ اللہ، اس پر مفسرین نے بڑی واضح باتیں کی ہیں کہ ایک تو وہ جو اس کی وہ آلریڈی مسلسل حضرت یوسف کو سیڈیوس کرتی رہی، اور اس سیڈکشن کے نا بہت سارے اسپیکٹس تھے، وہ باتوں میں اس کو باتوں میں لانے کی کوشش کرتی تھی، اپنے پاس قریب بٹھانے کی کوشش کرتی تھی، اور اس کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کرتی تھی، اشارے کنایے دیتی رہی۔ بالآخر اس نے ایک دن بڑا فیصلہ یہ لیا کہ اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا، سارے دروازے بند کر کے یوسف کو کسی کام سے اندر بلایا،
اور اس کے بعد اس نے اس نے ایک حالت میں آئی، اس نے ایک اپنی اس کو متاثر کرنے کے لیے اور اپنی طرف راغب اور مائل کرنے کے لیے اس نے اسی طرح کا لباس زیب تن کیا کہ ایک مرد اس کی طرف مائل ہو. قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے جب یہ حالت دیکھی کہ یہ مجھے کس طرف بلا رہی ہے، کہنے لگے اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، وہ میرا رب ہے، بے شک وہ میرا مالک ہے، اس نے میرا ٹھکانہ اچھا بنایا ہے. آگے فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آگے وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا، ہوا کیا کہ وہ یوسف کے ساتھ گناہ کا ارادہ کر چکی تھی، اور یوسف وہ اس عورت سے بچنے کا ارادہ کر کے بیٹھا تھا، یا وہ ارادہ کر لیتا کہ وہ مبتلا ہو جاتا. ظاہر سی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے، اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھی ہے مرد اور عورت کے درمیان، یہ اٹریکشن فطرت ہے. تو یوسف اٹریکٹ ہو جاتا اگر وہ اللہ کی نشانی نہ دیکھ لیتا. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، ان الفاظ پر غور کریں کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، وہ یوسف کے ساتھ وہ ارادہ کر چکی تھی، اور حضرت یوسف بھی ارادہ کر لیتے اگر وہ اللہ کی نشانی نہ دیکھ لیتے. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اور اسی طرح ہم تاکہ اس پر سے پھیر دیں، یعنی یوسف پر سے پھیر دیں گناہ کو، برائی کو اور بے حیائی کو. انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا. واستبق الباب، دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے اس کی قمیص، وقدت قمیصہ، حضرت یوسف کی قمیص کو پھاڑ دیا، من دبر، پیچھے سے، والف یا سیدہا، اور ہوا یہ کہ اس خاتون کا خاوند آیا اور اس نے دروازے پر دونوں کو دیکھا. قالت، اچانک سے اس خاتون نے پینترا بدل دیا، ٹھیک ہے، چینل چینج کر دیا. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا، اس شخص کو کیا سزا ملنی چاہیے کہ جس نے آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، الا ان يسجن او عذاب الیم، یا یہ کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے. مطلب ایک دم سے جب چینل چینج کیا تو خود سے ڈیسیجن بھی لے لیے کہ یا تو آپ اس کو جیل میں ڈال دیں یا اس کو آپ دردناک عذاب دے، سزا دیں. اس نے اپنے گھر والوں کے اوپر اس نے حملہ کیا ہے اور برائی کا ارادہ کیا. قال ہی راودتنی عن نفسی، حضرت یوسف نے کہا اس خاتون نے بیسیکلی اس نے اپنی طرف مجھے مائل کیا. وشہد شاہد، اور ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، من اہلیہا، اس خاتون کے رشتہ داروں میں سے یہ شخص تھا. اچھا یہاں پر یہ بات سمجھنے، یہ کوئی بچہ نہیں تھا. کچھ لوگ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ چھوٹا بچہ گود کا بچہ تھا، ٹھیک ہے، گود کا بچہ تھا. اور وہ جو آپ میں سے کون تھا جس نے وہ 50 قسطوں والی پوری سیریز دیکھی تھی؟ نہیں آئی، وہ بیٹھ کے سیریز ہی دیکھ رہی ہوگی شاید. تو اس میں بھی بچے کو دکھایا ہوا کہ بچہ بات کر رہا ہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اصل میں اس خاتون، دیکھیں کوئی بھی شخص ہوتا ہے نا، وہ اپنے رشتہ داروں، اور وہ ان کی خاتون تھی، ان کی رشتہ دار تھی، ان کی خاتون تھی، ان کی عزت تھی. تو کوئی بھی شخص اپنے رشتہ داروں کی، اسلام دین تو تھا نہیں، تو ایمانداری کا اس نے ایک عام جنرل اس نے ایک رول دیا کہ بھئی بات یہ ہے، وہ تھا بھی وہ خاتون کا رشتہ دار. اس نے کہا ایک رول سمجھ لو، مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ اس کو یقین نہیں تھا کہ یہ عزیز مصر کی بیوی ایک معزز خاتون، ایک بڑی عزت والی خاتون، ایک غلام شخص کے ساتھ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ، وہ اس ایٹیٹیوڈ سے پیش آ سکتی ہے، اس کو مائل کر سکتی ہے. تو وہ بھی یقین کسی کو نہیں تھا کہ یہ بیٹا ہے، بیٹے کے ساتھ کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو سب کو کیا لگ رہا تھا کہ قصور کس کا ہے؟ یوسف کا ہے، ٹھیک ہے. میکسیمم ہوتا ہے، کیونکہ مرد کے مزاج میں کیا ہوتا ہے، وہ پہل کرتا ہے. لیکن یہاں پر معاملہ کچھ اور ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر دفعہ ہر سینیریو میں مرد قصوروار نہیں ہوتا، یہ بھی پتہ چلتا ہے. میکسیمم ہے لیکن ہر سینیریو میں مرد کا قصور نہیں ہوتا، تحقیق ہونی چاہیے. تو اس شخص نے کیا تحقیق کی، اس شخص نے کیا رول دیا؟ رول یہ تھا کہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین. بھئی بات یہ، اگر اس کی یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر
اس خاتون نے عزیز کی بیوی سچ کہتی ہے اور یوسف جھوٹ بول رہا ہے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، لیکن اگر قمیص پیچھے سے پٹی ہے یوسف کی، فَكَذَبَتْ، پھر عزیز کی بیوی یہ جھوٹ بول رہی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف سچوں میں سے ہے. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، کہا ٹھیک ہے، تو بڑی زبردست بات ہے، اب تو مسئلہ حل ہو گیا، اب تو یوسف جو ہے وہ گلٹی ثابت ہو جائے گا. تو جیسے انہوں نے یوسف کی قمیص دیکھی، قُدَّ مِن دُبُرٍ، وہ پیچھے سے پٹی تھی، اور کسی کو یقین ہی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو یہاں پر گلٹی کون ہوئی؟ جی عزیز کی بیوی، وہ گلٹی ثابت ہوئی. اچھا، فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، تو عزیز مصر نے کہا کہ یہ تمہاری چلتر بازیاں ہیں، یہ تمہارا مکر ہے. ٹھیک ہے، إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، اور تمہارا جو مکر ہے نا وہ بہت بڑا ہے. اچھا، اس پر نا علماء جو ہیں، بڑے بڑے علماء، وہ قرآن مجید پر جب تدبر کرتے ہیں تو بڑے بڑے نکات نکالتے ہیں. تو ان میں سے ایک عالم نے ایک بڑا اچھا نقطہ نکالا. یہ اس کو جنرل، یعنی اس کو کچھ مخصوص خواتین کے اوپر فٹ کیا جا سکتے ہیں، جنرل سٹیٹمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت تمام مرد اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے بھی ہوتے ہیں. تمام خواتین بہت اچھی ہوتی ہیں اور کچھ ہوتی ہیں عزیز کی بیوی کی طرح کی بھی بہت ساری خواتین. تو ہم اس کو ایسا جنرل سٹیٹمنٹ نہیں لے رہے، لیکن یہ ایک اصول ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن شیطان کے مکر کی جب بات آئی نا، کہا کہ شیطان کا مکر بڑا کمزور ہے. لیکن جب عورت کے مکر کی بات آئی نا، فرمایا ان کیدکن عظیم، عورتوں تمہارا مکر نا بہت بڑا ہے. مکر کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ڈیسیو کرنے کی جو صلاحیت ہے، تمہاری جو چال بازی ہے، تمہارا جو ڈسیپشن ہے وہ بہت بڑا ہے. شیطان کے ڈسیپشن کو کیا کہا؟ کمزور ہے. خاتون کے ڈسیپشن کو کیا کہا؟ بہت ہی سٹرونگ ہے. میں دوبارہ بتاؤں کہ یہ جنرل سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ کچھ مخصوص خواتین کے لیے یہ جملہ بولا گیا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی خواتین ہوتی ہیں. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ان میں سے ہے، ہم اندازہ لگا لیتے ہیں. یوسف، یہ بات کلیئر ہو گئی ہے؟ ٹھیک ہے. یوسف اعرض عن هذا، اے یوسف اس میری بیوی سے نا نظر انداز کرو، اس سے کنارہ کرو. واستغفری لذنبک، کیونکہ عزیز مصر سمجھ گئے تھے کہ یہ معاملہ کس کی طرف سے خراب ہے؟ بیوی کی طرف سے. واستغفری لذنبک، یوسف سے کہا یوسف رفع دفع کرو اس مسئلے کو، عزت کا مسئلہ ہے. کون ہے؟ ہاں، منسٹر آف فائنینس ہے، چھوٹی بات نہیں، ایلیٹ کلاس ہے، نام خراب ہوگا. اور اسی ٹائم مڑے اور وہاں جائے گی. پھر میں آپ کو بتاؤں، مجھے مائک کی ضرورت عموماً نہیں پڑتی، بائی ڈیفالٹڈ میرا مائک نا کافی ماشاءاللہ لاؤڈر. ٹھیک ہے، اچھا جی، چلیں شکریہ. ویسے بھی یہ مجھے نا کھا رہا تھا یہاں سے. تو معاملہ یہ ہے کہ یوسف سے کہا یوسف یار جانے دو، رفع دفع کرو، میں سمجھ گیا ہوں مسئلہ کیا ہے. مڑے اپنی بیوی کی طرف، واستغفری لذنبک، کہ تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، انک کنت من الخاطئین، کیونکہ سارا قصور تمہارا ہے. وقال نسبۃ فی المدینہ، اب کیا بات کہاں چھپتی ہے، بات نکل گئی. ٹھیک ہے، بات ایسے نکلی کہ جو وہاں لوگ تھے انہوں نے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بات کیسے لیک ہوتی ہے، یہ خواتین بتائیں گی. بات کیسے لیک ہوتی ہے؟ کیسے لیک ہوتی ہے؟ آپ میری مدد کریں. نوٹ جسٹ گوسپس، نہیں میں بتاتا ہوں. ہاں یہ والی اس نے کہا دیکھو تم میری پکی دوست ہو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، تم بھی کسی کو مت بتانا. ٹھیک ہے، تم پر تو مجھے پورا بھروسہ ہے، ایسے ہوا ہے، تم فکر نہیں کرو، میں نے پہلے کبھی تمہاری بات بتائی ہے. پھر اس کے بعد اگلی، تمہیں پتہ ہے ساجدہ کیا ہوا تھا روبینہ کے ہاں؟ میں بعض دفعہ سچے نام لے لیتا ہوں، میرے آئیڈیاز بڑے سچے. ساجدہ روبینہ نے مجھے یہ بتایا، لیکن اللہ دیکھو تم میری دوست ہو، تم کسی کو بتانا مت.
بس یہاں سے کہانی روبینہ سے ساجدہ، ساجدہ سے نائمہ، نائمہ سے سائمہ، سائمہ سے زرینہ، رزینہ. او بھائی اب اگلے ہفتے میں وہ بریکنگ نیوز. بات بدل جاتی ہے. اچھا اب بات بدل بھی جاتی ہے لیکن آ جاتی ہے وہ ساجدے کے پاس. تمہیں میں نے منع بھی کیا تھا. اللہ تمہیں بھروسہ نہیں، میں نے تو کسی کو نہیں بتایا، پتہ نہیں کسی یہ کہانی اس طرح لیک ہو گئی. جو عزیز کی بیوی تھی اس کا پردہ فاش کیا اپنی سہیلیوں نے جو وہاں موجود تھی. اب جب ساجدہ نے پردہ فاش کیا عزیز کی بیوی کا، اب وہ بریکنگ نیوز، ٹھیک ہے، مین سٹریم خبر بن گئی. ٹھیک ہے، اب باتیں چل رہی ہیں بھائی، ڈسکشن ہو رہی ہے، جیسے ہمارے ہاں میڈیا پہ چل رہا، ایک بات آ جاتی ہے تو اب پورا ہفتہ تو وہی چل رہا ہوتا ہے نا. تو اب وہ وقال نسبۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ. اب جس مجلس میں جاؤ تو کیا باتیں ہو رہی ہیں، جہاں پر بھی 3 لوگ جمع ہو رہے ہیں، 5 لوگ جمع ہو رہے ہیں، کیا باتیں ہو رہی ہیں، یہ کتنی پاگل عورت ہے، غلام کے ساتھ کوئی دل لگی کرتا ہے. اس نے اگر محبت کرنی بھی تھی تو کسی شہزادے سے کرتی، کیونکہ وہ اخلاقی طور پر یعنی بہت زیادہ کرائسس میں تھا. سوشلی وہ جو اس کو کہتے ہیں نا معاشرتی زوال کا، سوشلی ڈکلائن. یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا پولیٹکس میں، یہ والی ایلیٹ کلاس، ان کے ہاں اس چیز کو بہت زیادہ سیریس نہیں لیا جاتا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، محبت ہی تو کی ہے، کوئی گناہ تھوڑی کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو اعتراض اس بات پہ نہیں تھا کہ اس خاتون نے اپنے شوہر کو دھوکہ دیا ہے، اس بات پہ اعتراض نہیں تھا. اعتراض کیا تھا کہ امرأۃ العزیزی، ہاں ایشو یہ تھا کہ بندہ صحیح سلیکٹ نہیں کیا. ہاں ایشو یہ تھا. اب قرآن کا مزاج دیکھیں ان کو، کیونکہ ان کے ہاں یہ سب نارمل تھا. اس پر علماء نے لکھا ہے باقاعدہ، آپ تفسیر پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا، علماء نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ اخلاقی بحران کا شکار تھا وہ علاقہ. دینداری تو تھی نہیں نا. انسان کو حیا کیا سکھاتا؟ اسلام سکھاتا ہے، اسلام سکھاتا ہے. آج بھی جو لوگ دین سے دور ہیں ان کو مسئلہ نہیں لگتا. آج بھی آپ کو پتا ہے کہ باہر ویسٹ میں کیا کلچر ہے، یا جو اس طرح کی ایلیٹ کلاس ہیں، وہ میں بتانا نہیں چاہ رہا لیکن میں بتا دیتا ہوں تاکہ ہمیں اپنے معاشرے کا پتہ ہو. وہ ان کے خاص ایونٹ ہوتا ہے جس میں پارٹنر تبدیل کرتے ہیں، یہاں تک کہ ضلالت، اس مطلب ضلالت کی عطا گہرائیوں میں گر چکے ہیں یہ والی کلاس اوپر. ٹھیک ہے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو جہاں دینداری نہیں ہے، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جہاں دینداری نہیں ہے ان کو اس میں بھی مذائقہ نہیں ہے کہ یار آج اپنی بیوی بدل دیتے، اس میں بھی مذائقہ نہیں ہے. تو حیا، وقار، یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ اسلام سے آتی ہیں، دین سے آتی ہیں. تو جہاں دینداری نہیں ہے وہاں پر سب کچھ ٹھیک ہے یار، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، ہمارا سبجیکٹیو اوپینین ہے. ہمیں جب کوئی ایشو نہیں ہے تو کوئی ہمیں کیوں، ہمیں آزادی چاہیے، اس طرح کی آزادی چاہیے. تو ان کو کوئی ایشو نہیں تھا. ان کو ایشو یہ تھا کہ بندہ غلط سلیکٹ کیا. قد شغفہا حبا، اس کی محبت نے اس کو مار دیا، یعنی اس کے دل میں اس کی محبت گھر کر گئی ہے. ان لنراہ فی ضلال مبین، ہم تو اس کو بڑا بیوقوف سمجھتے ہیں، تو بڑی ایک گمراہی، واضح گمراہی میں ہے. فلما سمعت بمکرہن، جب عزیز کی بیوی کو پتہ چلا کہ اچھا یہ ساری میرے خلاف باتیں کر رہی ہیں، ارسلت الیہن، تو اس نے ایک جو اپنا ایک پلاٹ بنایا کہ میں ایسے کرتی ہوں، ان کو بھی ذرا یوسف کا دیدار کروا دیتی ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کتنے پانی میں کیونکہ سب کو ایک دوسرے کا پتہ تو تھا نا، سہیلیاں تھی، تو اس کو پتہ تھا اگر میرے عشق کے قصے مشہور ہیں تو کم وہ بھی نہیں ہے. تو اس نے کیا کیا، سب کو بلایا ایک دعوت پر، ایک پارٹی رکھی، سب آئی، اور سب کو بلانے کے بعد وَاعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَانِ، تکیے گاؤ تکیے رکھے گئے. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، سب کو ہاتھ میں چھری اور پھل دیا گیا. وقالت اخرج علیہن، اور یوسف سے کہا اب آؤ، باہر آ جاؤ. اب دیکھیں مسئلہ یہ کہ یوسف علیہ السلام، اس نے غلط بات برداشت نہیں کی عزیز کی بیوی کی. اس نے کہا آؤ میری بات مانو. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارا غلام ہوں، بیٹا سمجھو، تمہارے احسانات ہیں، سب کچھ ہے، میں تمہاری فرما برداری کروں گا لیکن غلط بات نہیں مانوں. پھر یوسف علیہ السلام نے اس خاتون، حالانکہ اس نے خود اپنے رسوائی خریدی کہ وہ اس کے ساتھ اب اس کو مائل کر رہی تھی حضرت یوسف کو، تو خود تو حالانکہ وہ شہزادی تھی، منسٹر کی بیوی تھی، ایک بڑا مقام تھا، ایک ایلیٹ کلاس، ایک اشرافیہ خاندان کی لڑکی تھی. تو خود اس نے اپنے لیے جب یہ رستہ اختیار کیا تو حضرت یوسف کو دیکھیں کہ حضرت یوسف نے اس کو
اس کی تذلیل نہیں کی، اس کو باتیں نہیں سنائی، اس کو برا بلا نہیں کہا، اس کو یہ نہیں کہا کہ تم کتنی چیپ ہو، تم کتنی گھٹیا ہو، کوئی باتیں نہیں سنائی، اس کی رسپیکٹ بڑے پیار سے صرف اپنا دامن بچایا کہ نہیں یہ غلط ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم ایسا نہیں کر سکتے. اور پھر جب اس پر الزام حضرت یوسف پر لگا تو حضرت یوسف جو کہ نہیں بولے، جب زلیخا نے چینل تبدیل کیا، اس نے اپنا پینترا بدلا، تو اس وقت حضرت یوسف نے اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے کہا کہ دیکھو میں نے نہیں کیا، اس نے کیا تھا، اصل مجرم یہ ہے. تو یہ سیکھنے والی باتیں کہ ایسے مقام پر کہ جہاں انسان کا اپنا لباس داغدار ہو وہاں پر پھر چپ نہیں رہنا، خاموشی کی بھی ایک حد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہی خاتون جب عزیز کی بیوی جب دوبارہ یوسف کو کہتی ہے کہ میری سہیلیوں کے سامنے باہر آؤ یا کچھ سرو کرو، ٹھیک ہے، آؤ باہر، تو بھی انہوں نے کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں دکھایا حضرت یوسف نے کہ نہیں تم تو ایسے ہی ہو، میں تمہاری بات آئندہ نہیں مانوں گا، تم تو بڑی گناہگار ہو. اس نے کہا ٹھیک ہے، مطلب جو تمہاری جائز بات ہے وہ تو میں مانتا رہوں گا، تمہاری وہ بات غلط تھی اس لیے میں نے نہیں مانی. تو یہ سیکھنے والی باتیں ہر موڑ پر. اچھا فلما اور اکبرناہ، جب ان خواتین نے یوسف کو دیکھا تو بڑی متاثر ہوئی. وقطعن ایدیہن، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. اچھا کچھ لوگوں نے، اور وہ 50 قسطوں والی سیریز میں بھی کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ حضرت یوسف کی حسن کو دیکھ کر انہوں نے بدحواس ہو گئیں اور اپنا ہوش کھو بیٹھیں اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. یہ مشہور ہے، لیکن درست بات جو کچھ علماء نے کی ہے، جن میں عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ، ایک بڑے عالم ہیں، ان کی تفسیر 4 جلدوں پر ہے، تفسیر القرآن الکریم، یہ ضرور پڑھیں، اس کو اپنے مطالعے میں رکھیں. تفسیر القرآن الکریم عبدالسلام بن محمد. تو ان کا نا شیخ رحمہ اللہ کا الگ ایک موقف ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اصل میں ٹھیک، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت یوسف کو تمام پوری دنیا کے مردوں کی خوبصورتی سے کا آدھا دیا گیا تھا. ٹھیک، قد اوتی شطر الحسن کے الفاظ ہیں حدیث صحیح مسلم کے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ان کو یا تو خوبصورتی کا ایک حصہ دیا گیا، شطر کہتے ہیں حصے کو، شطر کہتے ہیں نصف کو، ٹھیک ہے، یا ہاف آف بیوٹی ان کو دی گئی تھی حضرت یوسف کو. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جب وہ بچے ان کی پاکیزگی اور عفت اور پاک دامنی کی وجہ سے، انہوں نے کیا کیا، دل لبانے کے لیے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کی توجہ لینے کے لیے کہ ہم تو تمہاری وجہ سے ہم نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تاکہ تمہاری توجہ مل جائے. جیسے بعض دفعہ جی ہاں اٹینشن سیکنگ کے لیے، جس طرح بعض لڑکے اپنے ہاتھ پہ نا بلیڈ سے وہ الفابیٹ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بھائی اگر لکھنا ہے تو پورا کمر پہ چپوا دو پتہ چلے کہ تم سچے محب ہو. ٹھیک ہے، تو مجھے بہت برے لگتے ہیں اس طرح کے لوگ، یہ جو ہے نا ناکام نکمے عاشق. اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار رکھا ہے، محبت ہونا فطری ہے، لیکن اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کیا جائے گا اس کا پروسیس ہے. ٹھیک ہے، اس کا پروسیس، یہ الگ کہانی بنائی ہوئی کہ جی وہ میں نے نام لکھ دیا، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، یہ وہ ساری چیزیں جو ہم اپنی بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتے، لیکن ہم دوسروں کی بہنوں کے لیے سب ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا آگے فرمایا کہ فلما رأیناہ اکبرناہ وقطعن ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. وقلنا حاشا للہ، کہا اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک معزز فرشتہ ہے. پاکیزگی کی وجہ سے کہ اتنا حسن و جمال کے بعد دیکھیں بعض دفعہ نا خوبصورتی سنبھالی نہیں جاتی. بعض لوگ ہم میں سے ایسے ہوتے ہیں بردر سسٹرز میں، بعض دفعہ کوئی قبول صورت ہوتا ہے، زیادہ خوبصورت نہیں ہوتا دنیاوی حساب سے. ہمارے ہاں نا ہماری اصل یاد رکھیں، ہمارا اصل روح ہے، جسم نہیں ہے. جسم ایک ٹول ہے، ٹھیک ہے، جو جسم ہے نا، جسم، باڈی از دا ویہیکل آف سول، نتھنگ ایلس. تو یہ ایک ویہیکل ہے، ایک ٹول ہے، ہم روح ہیں. تو روح کا خوبصورت ہونا ضروری ہے. مطلب میں اور میری گاڑی، اگر میری گاڑی اچھی نہ بھی ہو لیکن میں اچھا ہوں تو کوئی پرابلم تو نہیں ہے. ہاں بعض ہمارے بھائی ہوتے ہیں منہ نہیں دھوتے لیکن اپنی گاڑی کے وہ دھو رہے ہوتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، ٹائر دھو رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اچھی دکھنی چاہیے، میں جا رہا ہوں دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں. بھائی منہ بھی تو دھو لو، منہ نہیں دھونا. تو اسی طرح یہ جو باڈی ہے نا، یہ ہم سول جو ہے نا، سول وہ رائڈر ہے اور باڈی ویہیکل ہے.
ہم لوگ ویہیکل پر زیادہ کام کر رہے ہیں، جتنے بھی اس ٹائم فائزہ کریم اور فیئر اینڈ لولی سارے کریم استعمال کر رہے ہیں، اور وہ مصعب وہ تیسری کریم جو آپ نے بتایا کون سی؟ تبت تو پرانی ہوگی، کوئی آئی ہے نہیں مارکیٹ میں؟ فیئر اینڈ لولی، ہاں فیس فریش، سکن وائٹ، سکن وائٹ، اس پر زور ہے، گاڑی چمکانی ہے بھائی اپنے روح، تم روح ہو اصل میں، بدروح ہو تم اصل میں روح ہو، روح، اپنی روح پر کام کرو، اپنی اصل پر کام کرو. یہ جسم اللہ نے تبدیل کر دینا ہے، جب جاؤ گے نا جنت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی 90 فٹ کا جسم دے دینا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بس ہر آدمی لگا ہوا اپنا توبڑا خوبصورت کرنے میں لگا کہ بس یہ نظر آئے اچھا، ٹھیک ہے، گڈ لکنگ. جسم پر کام ہو رہا ہے، روح پر کام نہیں ہو رہا. اس پر کام کرنے کی اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے وہ تمام بھائی اور بہنیں کہ وہ انفیریورٹی کمپلیکس میں جائیں، احساس کمتری میں جائیں کہ نہیں وہ زیادہ اچھا دیکھتا، اس کا قد کاٹ اچھا ہے. اصل قد اور اصل حسن روح کا چاہیے، روح کا. نہیں تو کوئی بات نہیں. آج کل ہے نا وہ کیا تصویریں جس سے لیتے ہیں، سنیپ چیٹ، ہر آدمی نے فلٹر لگایا ہوا ہے، مختلف فلٹر لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ احساس کمتری اب جو اللہ نے بنایا ہے نا اس پہ خوش نہیں ہے. بس بہترین فلٹر لگائے ہوئے ہیں اور وہی تصویریں شیئر کر رہے ہیں. ہاں دوستوں کے پاس دوست بھی کہتے ہیں بیچ بیٹھا فلٹر لگا کے، ہمیں تو پتہ ہے تو کتنا پیار تیرا اصلی چہرہ ہمیں دیکھا ہوا ہے. اچھا تو تو اصل چیز یہ ہے کہ اس آیت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان عورتوں نے یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹے، اگر میرے سرتاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو اپنے دلوں پہ چھرے مار دیتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت ہے، صحیح حدیث ہے، اتنا خوبصورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی آگے، قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ. اچھا اب بتاؤ، یہی یوسف ہے جس کی وجہ سے تم مجھے تانے دیتی تھی، تم مجھے ملامت کر رہی تھی کہ دیکھو یہ یوسف کے محبت میں پاگل ہو رہی ہے. تو بھائی وہ ہے ہی ایسا، غلام ہے تو کیا، اس کے حسن جمال تو دیکھو. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ مائل کروں یوسف کو اپنی طرف، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن وہ بچ جاتا ہے. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر میری بات نہیں مانے گا، جو میں حکم دے رہی ہوں وہ نہیں مانے گا، لَيُسْجَنَنَّ، تو پھر میں اس کو جیل میں ڈلوا دوں گی، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور اس کی عزت کم کر دوں گی، ذلیل کر دوں گی. قال رب السجن احب الی، جب یوسف نے یہ ساری باتیں سنی تو یوسف نے کہا یا اللہ جیل میرے لیے زیادہ ٹھیک ہے. مما یدعوننی الیہ، یہ جس گناہ کی طرف مجھے، جس رستے کی طرف، بربادی کے رستے کی طرف مجھے بلا رہی ہے، یہ ہمارے لیے اس میں بہت عبرت ہے آج کے نوجوان کے لیے، آج کے نوجوان کے لیے. مطلب یوسف کے پاس، مطلب وہ کس کنڈیشن میں ہے، گناہ پر مائل کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بیچارہ کمزور، اس کو جیل میں ڈالنے کی دھمکی دی جا رہی، وہ بچنے کی کوشش کر رہا، اور جس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے وہ کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میری کوئی سیٹنگ بن جائے. اللہ کے لیے یوسف بنے، ہم یوسف بننے کی کوشش کریں. یوسف کا کردار دیکھیں، وہ لڑ رہا ہے، وہ ان خواتین سے لڑ رہا ہے کہ جو مسلسل اس کو آفر کر رہی ہیں، دھمکیاں دے رہی ہیں. اس کی سہیلیاں کہہ رہی ہیں دیکھو تم زلیخا کو نہیں جانتے، زلیخا نام سے لینا نہیں چاہیے، لیکن مشہور ہے بائبل، یہ ہاں بائبل کا لفظ قرآن میں بھی نہیں، اور قرآن نے اصل میں اس خاتون کا پردہ رکھا ہے. یہ بہت بڑی ایک نصیحت ہے، قرآن نے اس خاتون کا پردہ رکھا ہے. پردہ رکھنا ہے لوگوں، نام ہی نہیں لیے تاکہ وہ اس کی تذکرے نہ ہوں. بائبل ہاں، لیکن اب میں چونکہ ابھی مختصر پڑھا رہا ہوں، پورا کانٹیکسٹ دیکھیں گے نا، پورا کانٹیکسٹ، تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ انہوں نے توجہ لینے کے لیے. اچھا کوئی بات نہیں، اگر کسی کو لگتا ہے یہ، کیونکہ علماء نے خود اس پر تدبر کر کے نا کچھ نکات نکال، اگر کسی کو آج بھی لگتا ہے کہ حسن سے متاثر ہو کے بے ساختہ بدحواسی میں چلے گئے تو کوئی پرابلم نہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں جو چیز سیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ مل رہی ہے، میں آتا ہوں آپ کی طرف، وہ یہ ہے کہ یوسف بہت حسین اور جمیل خوبصورت انسان تھے، لیکن جتنا ان کا جسم خوبصورت تھا اس سے کئی گنا زیادہ ان کی روح خوبصورت تھی، اور ان کو مسلسل تنگ کیا جا رہا تھا، مائل کیا جا رہا تھا، لیکن وہ مقابلہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ. یہاں پر ایک چیز سمجھ لیں، حضرت یوسف نے اتنا، مطلب یہ جہاد سے کم نہیں ہے کہ خواتین ڈرا رہی ہیں کہ یہ جو عزیز کی بیوی ہے بہت منتقم المزاج ہے،
منتقم المزاج کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ریونج فل. ریونج, مجھے جب انگلش نہیں آتی میں خود ہی آگے پیچھے سے نیس ویس فل فل لگا دیتا ہوں. اگر ٹھیک ہوا تو آپ لوگ سر ہلا دیں گے, نہیں تو کوئی ٹھیک کر دے گا. تو بہت ہی ریونج فل ہے. سو ڈر آ رہی تھی کہ مان لو یہ بہت غصے والی ہے, تمہیں سزا دے گی. تو کہنے لگا کہ الا تصرف عنی کیدہن, یا اللہ اگر ان عورتوں کا مکر اس سے آپ نے مجھے نہیں بچایا, اصبو الیہن, اپنی بہادری نہیں کہ میں بڑا شیر ہوں, میں بچ گیا, مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا, نہیں, عاجزی, ہمبلنس, کہ اللہ آپ نے مجھے آج تک بچایا ہے, ابھی بھی اگر آپ نے مجھے نہیں بچایا مجھے خطرہ ہے کہ میں ان کی باتوں میں آ نہ جاؤں, مائل نہ ہو جاؤں. بہرحال وہ ایک مرد تھے, ٹھیک ہے, وہ خطرہ تو تھا مائل ہونے کا, لیکن اللہ ان کو بچا رہے تھے تو وہ بچ رہے تھے. وہ اکم من الجاہلین, اگر میں پڑ گیا ان کی باتوں میں آگے پھر تو مجھ سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے, میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. اگر کوئی شخص واقعی اگر کوئی شخص اس طرح کی کسی مصیبت میں پڑ جائے, ایڈلٹری میں پڑ جائے, تو اس سے بڑی جہالت اور اس سے بڑا ظلم کچھ نہیں ہو سکتا. فاستجاب له ربه, اللہ نے اس کی دعا قبول کی. فصرف عنه کیدہن, اور یوسف سے ان کی چال بازی ہٹا دی, پھیر دی, دور کر دی. انہ هو السمیع العلیم, وہ اللہ بہت زیادہ سننے والا, بہت زیادہ جاننے والا ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات, اس کے بعد کیا ہوا کہ ان پر یہ ظاہر ہوا, جب انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی, ساری نشانیاں دیکھی, تو ان پر یہ ظاہر ہوا کہ وہ اس کو جیل میں ڈال دیں, حتی حین, ایک وقت تک, ٹھیک ہے. یہ پھر اس کے بعد کہ وہ کئی نشانیاں دیکھ چکے, ان کے سامنے یہ بات آئی کہ اسے ایک وقت تک ضرور ہی قید کر دیں. یہ وہ عزیز کی بیوی اور ان کی وہ جو لوگ تھے, مطلب ایک بدنامی ہو رہی تھی, پورے خاندان کی بدنامی ہو رہی تھی, کیونکہ وہ عزیز کی بیوی باز نہیں آ رہی تھی, وہ مسلسل کوشش ہے. تو انہوں نے پھر یہ خاندانی پورا فیصلہ کیا کہ یہ ساری چیزیں, یہ ساری شہادت ایویڈنس جمع کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہ قصہ, یہ جو ایک لوگوں کے لیے ایک بریکنگ نیوز بنا ہوا ہے, مین سٹریم کی خبر بنی ہوئی ہے, اب اس سے لوگوں کا دھیان بٹھانے کے لیے کیا کرو, ٹاپک چینج کرنے کے لیے یوسف کو جیل میں ڈال دو, ٹھیک ہے. جیسے فلسطینیوں کا دھیان بٹھانے کے لیے پاکستان اور افغانستان کا میچ کرواؤ, اس کے بعد یہ سب میں آپ کو بتاؤں, یہ کوئی مطلب ایسا اتنا خود سے نہیں ہو رہا, یہ ساری چیزیں کوئنسیڈنٹ نہیں ہے, یہ پلان ہے کہ بھائی وہ اس خبر کو ہٹاؤ, کچھ اور خبر لے آؤ, نئی خبر لے آؤ, یہ کر لو وہ کر لو. تو ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لا یسجننه حتی حین. اچھا, اب میں آپ لوگوں کو نا جلدی سے 10 گناہ سے بچنے کے, کتنا ٹائم رہتا ہے میرے پاس, آپ بتا دو یار, 13 منٹ ہے. میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بیٹھ جاؤ, میں 10 چیزیں ایسی بتاؤں گا کہ جس کو اگر آپ لوگوں نے سیکھ لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر موڑ پہ گناہ سے بچائے گا. جی, آفیشلی نبی نہیں بنے تھے اس وقت. ہاں, آپ نے بولا 50% جو سنتی تھی وہ مل گئی یوسف کو, تھوڑی تھوڑی کرنے پڑے گی, کم والی. اچھا دیکھیں اس چیز کو سمجھیں, جب ہم کوئی اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی گئی. ہم جب کسی نبی کی اعزاز میں, ان کی شان میں کوئی بات کرتے ہیں, ہم اس کے مقابلے میں کسی اور کا انکار یا نفی نہیں کر رہے ہوتے. کچھ نا اسپیشلٹیز ہوتی ہیں, کمپیریزن بچوں میں نہیں کرنا چاہیے, آپ انبیاء میں کروا رہے ہو یار. ہمارا اپنی اپنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز دیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, اور ایک ہے لا نفرق بین احد من رسل, ایک تو نفی نہیں کرنی ان میں سے کسی رسول کی, اور کچھ کو کچھ پر فضیلت دی, مختلف صلاحیتیں, جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے, حضرت عیسیٰ روح اللہ تھے, ٹھیک ہے, اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تھے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے, لیکن حضرت ابراہیم کے ساتھ اللہ کے نبی بھی خلیل اللہ تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام انبیاء کی خوبیوں کو جمع کیا گیا تھا. وہ ایک بہت ہی الگ معاملہ ہے. جی, روح اللہ, روح اللہ مطلب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے ان میں روح پکوائی تھی نا, وہ اللہ. ہاں ابراہیم چلے پوچھیں. کون سی آیت؟ فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن, کیونکہ انہوں نے دعا مانگی, انہوں نے دعا مانگی
جب دعا مانگی تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اور ان کی دعا قبول کی تو جو خواتین مسلسل اس کے پیچھے لگی ہوئی تھیں کہ گناہ کر لو، اور ہاں، تو جب وہ جیل میں چلے گئے نا تو آٹومیٹکلی یہ اس مصیبت سے ان کی جان چھوٹ گئی۔ اچھا جی، چلیں جلدی سے انشاءاللہ دیکھیں، اگر ہم میں سے کوئی شخص کسی ایسے موڑ پر کھڑا ہے کہ اس کے لیے گناہ کرنا یا گناہ کی طرف وہ مائل، اس کو لگ رہا ہے کہ اگر میں یہاں رکا رہا میں گناہ کی طرف مائل ہو جاؤں گا، یا کوئی کسی کو گناہ کی دعوت دے رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مرد کسی خاتون کو، کوئی خاتون کسی مرد کو، یا اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا کوئی گناہ ہے، یا کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ اس کو لگتا ہے میں ٹریگر ہو جاؤں گا، اس کو غلط استعمال کروں گا، تو اس سچویشن میں ہمارے پاس کچھ طریقے ہیں جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت سے ہمیں سکھائے جا رہے ہیں قرآن کی روشنی میں۔ پہلی بات، حضرت یوسف کو جب آفر کی تو انہوں نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ۔ جب بھی آپ کے دل میں شیطان گناہ کا خیال ڈال دے، پہلی فرصت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پہلی فرصت میں۔ اٹ ورکس، میں آپ کو بتاؤں لٹرلی اٹ ورکس۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا اثر نہیں ہے، اس کا بہترین اثر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خیر اور شر کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، جب آپ اللہ کی پناہ میں آ گئے نا، پھر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پہلا یہ کام کریں۔ دوسرا کام کیا کریں؟ ربی احسن مثوائی کے الفاظ ہیں، قال انہ ربی احسن مثوائی۔ آپ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں کہ اس اللہ نے مجھے عزت دی، مجھے مقام دیا، مجھے کھلا رزق دیا، میرے پاس فلاں نعمتیں، وہ اللہ مجھے نعمت دے رہا ہے، مجھ پر احسان کر رہا ہے، اور میں احسان فراموشی کیسے کر سکتا ہوں؟ تھوڑی سی غیرت دلائیں اپنے آپ کو اس ٹائم، تھوڑا سا آپ کچھ چیزیں سوچیں، مطلب کم از کم ٹائم لیں۔ اس کا مقصد یہ کہ ٹائم لیں، اپنے مائنڈ کو ڈیویٹ کریں۔ ہاں، تیسرا کام یہ کریں، اچھا، اللہ تعالیٰ کی مراقبت کا احساس، کیونکہ اس نے اس وقت بھی اللہ کو یاد کیا، معاذ اللہ، مطلب اللہ کی پناہ میں بندہ تب آئے گا جب کسی بندے کو نظر آ رہا ہے کہ وہ مطلب کوئی شخص دیکھ پا رہا ہے اور سوچ پا رہا ہے کہ بھائی میں کہیں سے بھی دروازے بند ہو سکتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ بہت بڑی سوچ ہے۔ اگر کسی کے دل میں اس وقت اس حساس موقع پر یہ سوچ آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یقین کریں انسان کے دماغ کے تالے کھل جاتے ہیں۔ چوتھی چیز، 3 چیزیں لکھ لیں، لکھ لیں۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں، یہ جو سلائیڈز ہیں نا 2-3، یہ میں آپ سے گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، چوتھی بات، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنے والے کے برے انجام کو ذہن میں رکھنا۔ بس یہ سوچنا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے نا ماضی میں، ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جنہوں نے بھی نافرمانی کی ان کے ساتھ بہت برا ہوا، ان کا انجام بہت برا رہا ہے۔ تو اگر میں کروں گا تو میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ گناہ کا دوسرا نام ہے ذلت۔ گناہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان ایک ذلت کے اندر خود جا رہا ہے، بائی چوائس جا رہا ہے۔ گناہ کا مطلب یہ کہ ایک بندہ نا گٹر کے اندر خود چھلانگ مار رہا ہے، ڈبکی مار رہا ہے۔ تو یہ امیجن کریں کہ میں گناہ کر رہا، مطلب میں ابھی گٹر میں ڈبکی مارنے جا رہا ہوں۔ بہت چیپ حرکت ہے یہ تو۔ اور اس کے انجام کو سوچے ابھی سے کہ بھئی ہوگا کیا، نتیجہ کیا نکلے گا۔ چلو اگر میں یہ کر بھی لیتا ہوں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے انسان کو جس شخص سے گناہ کرنے والے اس بے حیائی کے کام میں، اس بڑے گناہ میں پڑنے کے بعد انسان کو جس شخص سے سب سے پہلی نفرت پیدا ہوتی ہے نا، وہ وہی شخص ہوتا ہے جس کے ساتھ اس نے گناہ کیا ہوتا۔ یہ علماء کی باتیں اور اس میں بڑی حکمت ہے کہ جس نے گناہ کیا، جس نے زنا کیا، تو سب سے پہلے نفرت اسی شخص کے ساتھ ہو جاتی ہے جو اس کے ساتھ ملوث رہا اس گناہ میں۔ یاد رکھیں۔ پانچویں بات، لولا ارعا برہان ربی، اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دے گا، وہ اللہ کی طرف سے نا دل بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کوئی، یہ ہوتا ہے پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے، اللہ کوئی نشانی دکھا دے گا، کوئی ذہن میں بات ڈال دے گا، ٹھیک ہے، کوئی توفیق دے دے گا۔ اس کو علماء نے بہت زیادہ ایلیبوریٹ نہیں کیا، لیکن ایک انسان کا بڑا پرسنل سا یہ ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ انسان کا دل پلٹ جاتا ہے گناہ سے۔ چھٹی بات، جو بندہ مخلص ہوتا ہے نا، مخلص یعنی جو بندہ مشرک نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کی روٹین ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو گناہ سے بچاتا ہے۔ 7ویں بات بہت ضروری ہے، یہ 7ویں بات،
جس جگہ پر کھڑے ہیں نا اس جگہ سے بھاگیں، جگہ چینج کریں، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. مثال کے طور پر کبھی کبھی ہم اپنے بیڈ پر سو رہے ہوتے ہیں، برا خواب آ جاتا ہے، حدیث میں کیا آتا ہے؟ کروٹ بدل لیں، ہے نا. تو کیونکہ شیطان نا گرا لگاتا ہے، جب انسان کسی گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہوتا ہے تو شیطان بیسیکلی گرا لگاتا ہے اور وہ نا ہیپنوٹائز ہو جاتا ہے اس وقت. ٹھیک ہے، تو جب آپ نکل جاتے ہیں اس دائرے سے نا، آپ آزاد ہو جاتے ہیں، دماغ کھل جاتا ہے. پھر کوئی اس لیے کروٹ بدلنا، سائڈ چینج کر لینا، وہاں سر رکھا ہوا تھا یہاں سر رکھیں، جگہ چینج کر دیں، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. اگر کسی شخص کو لگتا ہے کہ میں ٹریگر ہو رہا ہے کہ موبائل دیکھ لوں، کچھ اپنی مرضی کا دیکھ لوں، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس جگہ پر آپ تھے جگہ تبدیل کر دیں، فرق پڑے گا، یقیناً فرق پڑے گا. اللہ کی پناہ میں جگہ تبدیل کریں. جی جی. اسی طرح آج کل کے بچوں کے جو ایڈکٹڈ ہوتے ہیں ویڈیو گیمس کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں گھنٹوں، اور یہاں اسکرین کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، موویز دیکھتے رہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہاں سے ہٹ جائیں. ایگزیکٹلی، وہ ہٹ جائیں یا ان کو ہٹایا جائے. اس کی وہ جو ایک تکلیف محسوس کریں گے نا، جب جگہ تبدیل ہو جائے گی تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اس سے یہ چیز بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ اس چیز کی ایکسیس ختم کر دیں. کوئی آپ ایسے اپلیکیشنز آتے ہیں کہ فیس بک لاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے ایکسیس ہم حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، 7 چیزیں ہو گئی. 8ویں چیز، اللہ سے دعا مانگے، مسلسل دعا مانگے کہ اللہ یہ جو میرے دل میں برے خیالات آتے ہیں یا مجھے یہ چیز آتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص وہ اسموکنگ کرتا ہے اور وہ ٹھیک ہے مسلسل نہیں پی رہا، کبھی کبھی اس کو دوستوں کے ساتھ وہ کہتا ہے یا تھوڑا ایک جو ہے نا میں تھوڑا کش لاؤں، ایک دو کش لگاؤں، تو دعا مانگے. ایک شخص باقاعدہ، میں ہمارے ایک دوست ہیں شیخ الیاس، رول ماڈل والے، تو انہوں نے باقاعدہ نا وہ خالد بن ولید میں درس بھی دیتے ہیں، تو انہوں نے ایک ویڈیو مجھے دکھائی اپنے، ان کے پاس کوئی آیا تو وہ اس کی اسموکنگ نہیں چھوٹ رہی تھی، تو اس نے کہا کہ میں نے ایک رات دعا مانگی کہ یا اللہ تو خالق ہے، سگریٹ تیری مخلوق ہے، تو غالب ہے، یہ مغلوب ہے، ہاں یا اللہ میری جان چھڑا دے اس سے. کہہ رہے ہیں صبح اٹھا میرے دل میں بالکل طلب نہیں، میرے دل سے نفرت پیدا ہو گئی. اور ایک اور بھائی تھا، اس نے کہا کہ میں نے جب دعائیں مانگی نا، میں بہت سگریٹ پیتا تھا، تو میں نے رات کو خواب دیکھا کہ میرے منہ میں کوئی کالی چیز لگی ہوئی ہے، میں اس کو ہٹا رہا ہوں، ہٹ نہیں رہی، تو میں نے پکڑ کے اس کو کھینچ کے پھینک دی. صبح میں اٹھا وہ دینے، اور آج 15 سال ہو گئے میں نے سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگا. دعاؤں میں بڑا اثر ہے. جو چیز، جو ہیبٹ آپ کی تنگ کر رہی ہے نا، نہیں چھوٹ رہی، جو گناہ، جو غلطی، جو اسکرین ایڈکشن ہے، دعا مانگے انشاءاللہ. 9ویں بات، کامیاب آدمی اپنی کمزوری سے باخبر رہتا ہے نا، اس چیز کو سمجھیں. ہمیں پتا ہے کہ ہماری کیا کمزوری ہے، ٹھیک ہے، اپنی کمزوری سے باخبر رہیں. ایسی جگہ پر نہ جائیں جہاں سے انسان ٹریگر ہو. دیکھ لیں کہاں سے ٹریگر ہو سکتے ہیں، اوائڈ کریں ان چیزوں کو، ان اوقات کو. مثال کے طور پر انسان اس موبائل سے کب ٹریگر ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. انسان کو عجیب خیالات کب آتے ہیں؟ جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے. تو دیکھ لیں اپنی کمزوری کہ کہاں آپ پریشان ہو رہے ہیں. ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چھوڑ دیں، ان چیزوں کو جو گناہ کا ذریعہ بن رہی ہے نا چیزیں، وہ آپ کو، ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا چیز ذریعہ بنتی ہے، تو اس کو چھوڑ دیں، ان سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیں. اور 10ویں بات، ہمیشہ 2 مصیبتوں میں سے چھوٹی مصیبت کا انتخاب کریں. یہ بڑی گہری بات ہے. 2 مصیبتوں میں سے چھوٹی مصیبت. مثال کے طور پر حضرت یوسف کے پاس 2 آپشن تھے، یا تو وہ عزیز کی بیوی کی بات مان لیتا، تو کیا آپشن تھے؟ برائٹ فیوچر تھا. عزیز مصر، عزیز کی بیوی، اس کے حضرت یوسف کے ایک اشارے پر اس کو پتہ نہیں کتنا جائیداد ان کے نام کر دیتی کہ یوسف یہ بھی تمہارا، یہ بھی تمہارا. وہ تو تھی بھی عشق میں مبتلا، ٹھیک ہے، یہ بھی تمہارا، یہ بھی تمہارا. انہوں نے کیا کیا؟ اپنا فیوچر داؤ پہ لگایا، اس کی بات نہیں مانی، ٹھیک ہے، بڑا نقصان کیا بظاہر. دوسرا آپشن کیا تھا کہ جیل میں چلے جاتے. دونوں میں سے بڑی مصیبت کیا تھی ویسے آپ بتائیں گے؟ بات مان لینا بڑی مصیبت تھی، کیونکہ اس کا انجام جہنم تھا، اس کا انجام جیل تھا، لیکن چند سالوں کا جیل. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بادشاہ بن گئے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ اللہ اگر ناراض ہو جاتا تو وہ وہیں پر ایک چھوٹے سے حصے کا شاید کوئی دنیا مل جاتی تھوڑی سی، لیکن وہ رہتا تب بھی عزیز کی بیوی کے انڈر میں. یہاں پر کیا ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مصر کا ہی بادشاہ بنا دیا. تو جب بھی کوئی فیصلہ لیں اپنی زندگی میں، دیکھیں کہ میری آخرت تو کمپرومائز نہیں ہو رہی. اس کے لیے وزڈم چاہیے ہوتا ہے، اور وزڈم یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیتا ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں. اور آخری بات،
اس کے بعد انشاءاللہ ہماری آج کی کلاس مکمل ہو جائے گی. یہ جو میرا آپ لوگوں نے پوسٹ پڑھا تھا, ٹھیک ہے, فارسی کا ایک شعر ہے اور یہ میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں تھوڑی سی. آپ میں سے کسی کو آتی ہے فارسی؟ اچھا چلیں, مجھے آتی ہے, تھوڑی تھوڑی آتی ہے. چلیں, یہ ایک شعر ہے, یہ میں نے تفسیر سے نکالا ہے کہ عاشق نہ شدی محنت الفت نہ کشیدی, عاشق نہ شدی محنت الفت نہ کشیدی, کس پیش تو از قصہ ہجراں چی کشاید. مطلب یہ اگر آپ کبھی, انگلش میں ترجمہ کروں اردو میں؟ چلیں, ہلکے الفاظ, پھر میں انگلش میں ترجمہ کر لوں گا. پھر اس کا مطلب اس کا مفہوم سمجھیں. یہ اس کو نا مجازی, اس کو نا اس معنی میں نہ لیں کہ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ سمندر, آپ نے ڈبکی لگائی نہیں سمندر میں, تو آپ سے سمندر کی گہرائی کی کیا بات کریں ہم, ٹھیک ہے. مطلب یہ اگر آپ محبت میں آپ نے راتیں جاگ کے نہیں گزاری, تو ہم آپ کو جدائی کی تکلیف کے بارے میں کیا خبر دیں, آپ کیسے پتہ چلے گا آپ, ہے نا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ واقعی محبت کرنی چاہیے. اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ نے کوئی قربانی کسی کام کے لیے محنت نہیں کی, دین کے لیے محنت نہیں کی, تو پھر آپ سے ہم بات کریں کہ جی دین کا کام کریں, اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے, یہ فائدہ ہوتا ہے, تو آپ محسوس ہی نہیں کر سکتے, وہ طرف آپ کے دل میں آ ہی نہیں سکتی. جی, if you did not, میں ترجمہ کر لیتا ہوں تھوڑی سی اب میری انگلش. If you did not fall in love with someone, so how can you feel the bitterness of breakup? لازمی کیجیے گا. سر آپ اس کو پانا چاہتے ہیں, جب تک آپ ڈوبیں گے نہیں آپ اس چیز کو پائیں گے نہیں پائیں گے. جی جی ایسا ہی ہے. مثال کے طور میں آپ کو جہاد کے فضائل بتاؤں کہ جہاد 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 جہاد, دین کے لیے قربانی. اگر ایک بندہ کبھی اس نے ٹائم ہی نہیں دیا اس کے لیے, تو اس کو ہم کہانیاں سنائیں کہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, وہ ریلیٹ ہی نہیں کر پائے گا, گزارنا پڑے گا. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر.